شام بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بارہا جمہوریت لڑکھڑائی، آئین معطل ہوا، توازن بگڑا، قانون کو سیاسی اور اشرافیائی مفادات کے تابع کیا گیا اور طاقت کے مراکز نے اپنی آئینی حدود سے تجاوز کیا، اور اس سب کا نتیجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ منتخب حکومتوں اور ملک کے آئینی اور عدالتی ڈھانچے کے درمیان رسا کشی اور کھینچا تانی کی صورتحال رہی، اور ہر دور میں کسی نہ کسی آئینی بحران کو اس نے جنم دیا، جو کل بھی تھا، آج بھی ہے اور شاید آگے بھی جاری رہے گا، الا یہ کہ ہم اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھیں اور آگے بڑھنے کا بہتر رستہ منتخب کریں۔ اور یہی آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے، پالیٹکس، اسٹیبلشمنٹ اینڈ پاکستان's کانسٹیٹیوشنل کرائسس، مسٹیکس، لیسنس اینڈ دی وے فارورڈ۔ اور اس اہم اور اس دلچسپ موضوع پر اظہار خیال کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں حامد خان صاحب، جو میرے دائیں جانب تشریف فرمائیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، میں پھر بھی مختصر سا انٹروڈکشن دیتا جاؤں۔ آپ پاکستان کے معروف کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، سینیٹر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، آپ پاکستان بار کونسل کے لیے 6 کنزیکٹیو ٹرمز کے لیے صدر منتخب ہوئے، جو کہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے۔ مور اوور آپ 2001 سے 2003 تک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بھی پریزیڈنٹ رہے۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں جو پاکستان کے جو لاء اسکولز یا جو لاء ایکسپرٹس ہیں ان کے لیے رہنمائی کا کام انجام دیتی ہیں۔ دائیں جانب تشریف فرمائے دلاور حسین صاحب، آپ کی ڈاکٹریٹ ہے ان کانسٹیٹیوشنل اینڈ پارلیمنٹری افیئرس۔ آپ قائد اعظم یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، جہاں آپ پاکستان کی آئینی اور پارلیمانی تاریخ پڑھاتی ہیں۔ ارلیئر یو ہیو ورکڈ ایز اے ریسرچ فیلو ایٹ دا اسکول آف سوشل اینڈ پولیٹیکل سائنس فار یونیورسٹی آف ایڈنبرا، اسکاٹ لینڈ۔ مور اوور دلاور حسین از افیلیٹڈ ود دی ہاؤس آف لارڈس ان دی برٹش پارلیمنٹ۔ آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ۔ تھوڑی سی زحمت کر کے پلیز اپنے سیل فون سوئچ کر دیں ٹو سائلنٹ موڈ، سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ جیسا کہ یہاں کی روایت ہے، باہمی گفتگو کے بعد ہاؤس اوپن ہوتا ہے فار کیو اینڈ اے۔ جب وہ مرحلہ آئے تو اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا تاکہ یہ مائکرو فون آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ رہیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں اس مکالمے اور اس گفتگو کا حصہ بن سکیں۔ اینڈ دیٹس اٹ۔ تو چلیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست، طاقت اور آئین کے درمیان جو الجھی ہوئی مثلث ہے، یہ کیسے سلجھ سکتی ہے۔ پلیز ویلکم دلاور حسین اینڈ حامد خان صاحب۔ بہت شکریہ نیئر۔ جیسے آپ نے کہا کہ حامد خان صاحب جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور ایک مشہور جو کتاب ہے حامد صاحب کی وہ ہے کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان۔ جو بھی انڈر گریجویٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، سی ایس ایس کر رہے ہیں، وہ موسٹلی اس سے فیملیئر ہیں۔ تو میں صرف 1 منٹ یا 2 منٹ میں وہ کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری جو ہے اس کا ایک اوور ویو دوں گا، پھر ہم پوچھیں گے حامد خان صاحب سے کہ کرائسس ہے کیا اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیسے اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب 1947 میں پارٹیشن ہوئی، پاکستان بنا، تو جو نعرے ہمارے اس وقت کے لیڈر لگا رہے تھے کہ ہمارے رائٹس نہیں مل رہے، کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل رائٹس، وہ اپنا آئین نہ بنا سکے تقریباً 9 سال۔ تو ہم نے 1935 کا جو انڈین ایکٹ ہے اس کو تھوڑا سا امینڈ کیا، اور اسی کو پھر 9 سال جو ہے تقریباً 9 سے 10 سال جو ہے ملک کو چلایا، اور ہمارا پہلا جو متفقہ آئین آپ کہہ لیں وہ 1956 میں آیا۔ اس کے پیچھے کتنی تگ و دو ہے، 7 پرائم منسٹر گئے، گورنر جنرل 3 تھے بلکہ 4، اور ایک پھر پریزیڈنٹ بھی بن گیا، ان کا کیا کردار تھا، اسٹیبلشمنٹ تھی، یہ سب لوگ۔ اور وہ جو آئین ہے اس کی زندگی بھی تقریباً 2 سال رہی، اور 1958 میں آپ کو پتہ ہے جیسے مارشل لاء لگا دیا گیا۔ اور پھر ایک اور آئین آیا جو 1962 کا آئین، 1 مین شو تھا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ فیصل آباد سے ہیں، اگر نہیں بھی ہیں، تو وہاں کا جو گھنٹہ گھر ہے اس کے جتنے دروازے ہیں، جتنے روڈ ہیں سائڈوں پہ، آپ جس سائڈ سے بھی جائیں گے آپ کو سامنے جو ہے وہ گھنٹہ گھر نظر آتا ہے۔ تو 62 کا کانسٹیٹیوشن ایسا ہی تھا کہ آپ کو سامنے جو ہے ایوب خان نظر آئے گا ہر طرف جہاں سے بھی آپ آئیں گے، اور پھر اس طرح سے اس ملک کو چلایا گیا۔ پھر ایک لیگل فریم ورک آرڈر آیا، اور اس کے تحت جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 1970 میں الیکشنز ہوئے۔ آپ اس ملک کے ساتھ دیکھیں ظلم کتنا ہوا کہ 1970 تک کوئی الیکشن ہی نہیں ہوا ڈائریکٹ۔ جب وہ الیکشن ہوا تو جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی آج ہم بات کریں گے، حامد صاحب سے پوچھیں گے، تو جو ایک تحریک تھی یا جو ایک پارٹی تھی عوامی لیگ،
اس نے جیتا وہ الیکشن. تو کانسٹیٹیوشن تو یہ کہتا ہے یا ڈیموکریسی یہ کہتا ہے کہ جس کی سیٹس زیادہ ہوں گی, میجورٹی ہوگی, اس کا وہ حق ہے کہ وہ گورنمنٹ بنائے. لیکن اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ بھی تھی اور اس وقت کے جو سیاسی ویسٹرن ایلیٹ تھی ان کو یہ نہیں پسند تھا, اور پھر المیہ یہ ہوا کہ ہم سے آدھے سے زیادہ جو پاکستان ہے مطلب پاپولیشن کے علاوہ وہ ہم سے الگ ہو گیا. پھر ایک 1973 کا کانسٹیٹیوشن جب بنایا. اچھا, ایک اور حامد صاحب کی اجازت سے ایک جو نعرہ لگاتے ہیں نا پی ٹی آئی والے, نیا پاکستان, تو یہ نیا پاکستان جو ہے یہ عمران خان صاحب نے نہیں انٹروڈیوس کروایا تھا نعرہ. یہ فار دا فرسٹ ٹائم اٹ واز بھٹو ہو یوز دس نعرہ کہ جی بنگالی ہم سے الگ ہو گئے ہیں یا جو بھی وجوہات ہیں تو ہم ایک نیا پاکستان بنائیں گے. تو وہ نئے پاکستان والوں نے ایک نیا آئین دیا 1973 کا, اور بعد میں آپ دیکھ لیں اس میں آج تک جو ہے تقریباً 26 جو ترامیم ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئی ہیں, اور پاس جو ہوئی ہیں وہ 23 ہوئی ہیں. 3 جو ترامیم ہیں 9ویں 11ویں اور 15ویں جو ہیں وہ لیپس کر گئی تھی, وہ پاس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو وہ جو ترامیم ہوئی ہیں ان پہ بھی یہ نہیں تھا کہ عوام کی کوئی بھلائی کے لیے تھی, موسٹلی ایسی ترامیم تھی جو ایک کسی ادارے کو کسی ایک پرسن کو وہ فائدہ دینے کے لیے ہوئیں. تو یہ ساری صورتحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی بھی ہم کوئی ایسا جو ہے کسی کنسنسس کے اوپر نہیں ہے. ہمارا ایک کرائسس چل رہا ہے, چاہے وہ پولیٹیکل کرائسس ہے اور چاہے کنسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. تو ان کا کیا ریلیشن ہے حامد صاحب سے پوچھیں گے. حامد صاحب معذرت میں نے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے لیا, تو سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہماری آڈینس کو بتائیں کہ یہ کنسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے وہ ہے کیا, اس کی روٹس کازز, اس پہ ہم بعد میں آئیں گے کہ کنسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے ایک عام اسٹوڈنٹ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ واٹ از کنسٹیٹیوشنل کرائسس آف پاکستان. جی بہت بہت شکریہ راؤ صاحب, آپ نے اپنے انٹروڈکٹری الفاظ میں ساری باتیں بیان کر دی ہیں جو پاکستان کی پچھلی 75 سال کی ایک کشمکش ہے, اور میں کہوں گا بڑی حد تک ایک ٹریجڈی بھی ہے کہ ہم پھر انہی کرائسس میں آ جاتے ہیں جس سے ہم گزرے ہوتے ہیں. بارہا کرائسس ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ جو ہمیشہ سے رہی ہے کہ جب سے پاکستان بنا چند سال بعد سے یہاں پر ہماری فوج ہم پر قابض ہو گئی, اور تو وہ کچھ کر نہیں سکے, ہندوستان سے تو کچھ لے نہیں سکے. وہ آج بھی بہت زیادہ شور شرابہ ہے کہ بہت بڑی ہم نے وکٹری حاصل کر لی, چلیے کچھ نہ کچھ ہماری فیس سیونگ ہوگی, وہ اچھی بات ہے. اور اس میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہماری ایئر فورس کا زیادہ بڑا ہاتھ رہا ہے, چاہے 65 کی جنگ تھی یا 2019 کا اور 2025 کا کرائسس تھا. لیکن ہمارے جو جنرلز رہے ہیں ان کا ہمیشہ اقتدار کی طرف جھکاؤ تھا, اور وہ اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے بارہا طرح طرح کے کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جانی جس میں کہ ادارے جو ہے اپاہج ہو کے رہ جائیں اور وہ اپنا کام نہ کر سکیں, بلکہ وہ دوسروں کی طرف دیکھیں کہ وہ ہمیں اس مشکل سے نکالیں گے. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا رہا ہے کہ گو آئین کے تحت تو 3 بڑے ادارے ہیں جو کہ انتظامیہ, مقننہ اور عدلیہ. لیکن دیکھا گیا ہے کہ انتظامیہ کے تحت جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو پہلے بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ تھی 50s میں, اور وہ بعد میں ایوب خان کے قابض ہونے کے بعد یا مارشل لگانے کے بعد اس کا زیادہ جو اختیار تھا, کیونکہ ان گن جو ہے ان کے پاس ہیں, اور یہ جو اقتدار ان ممالک میں جیسے ہمارے ملک ہیں یا اور بہت سے بنانا ریپبلک ہیں جو کہ ساؤتھ امریکہ میں تھے, افریقہ میں ہیں, اور ابھی ساؤتھ امریکہ کچھ اسٹیٹس میں ہیں, وہاں پر کوئی اقتدار کا جو سلسلہ لوگوں کی مرضی یا ان کی ول کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. حالانکہ ہمارا جو بنیادی جو ہم کہتے ہیں ریزولوشن ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم جو ملک چلائیں گے وہ ول آف دی پیپل سے چلائیں گے, ایکسپریس تھرو الیکشنز, فری اینڈ فیئر الیکشنز. لیکن فری اینڈ فیئر الیکشنز اول تو ہوتے نہیں رہے. تاریخ میں ایک دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن اگر ہوا ہے وہ ہے 1970 کا الیکشن, اور وہ پہلا الیکشن ہے جنرل الیکشن جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا. یعنی 23 سال کے بننے کے بعد, 56 کا آئین آنے کے باوجود 2.5 سال کوئی ابھی الیکشن نہیں ہوا. اور جب الیکشن ہونے کو آیا
یعنی جب ایگری کر لیا کہ ہاں الیکشن ہوگا 1956 کے آئین کے تحت، حالانکہ شروع میں وعدہ یہ تھا کہ مارچ 1956 کے 6 ماہ کے اندر اندر جنرل الیکشن ہو جائے گا، لیکن اس کو آگے کرتے رہے. ہر آنے والا پرائم منسٹر جو ہے وہ چاہتا تھا کہ اس کا ابھی حکومت چلتی رہے، حتیٰ کہ اور خاص طور پہ اس وقت کا جو صدر بنا تھا میجر اسکندر مرزا، وہ بھی اس کو آگے کرتا رہا، کیونکہ اس کو خطرہ یہ تھا کہ اگر الیکشن ہو گیا تو شاید اس کی صدارت ختم ہو جائے. تو جب آخر کار اسے مجبور ہو کے فروری 1959 کے الیکشن کال کیے، اور اس کے بعد ایک الیکشن مہم شروع ہو گئی جس میں زیادہ تر پارٹیز جو تھیں اس کے خلاف تھیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم جب الیکٹ ہو جائیں گے تو ہم ان کو ہٹا کے تو ہم اپنی مرضی کا صدر لائیں گے اور پھر ہم اپنی مرضی کے حکومت بنائیں گے. تو یہ ان کو منظور نہیں تھا، اس لیے انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی ان کی اپنا آفس جو ہے خطرے میں ہے، تو پھر انہوں نے ایوب خان کے ساتھ مل کر مارشل لا لگا دیا. پہلے ہم سمجھتے تھے شاید ایوب خان کا زیادہ قصور ہو، لیکن لیٹسٹ ان کی جو انہوں نے ایک آٹو بایوگرافی جو ابھی ریسنٹلی چھپی ہے، وہ ان کے پیپرز میں تھی ان کے رشتہ داروں کے پاس، تو وہاں سے پتہ چلا کہ انہوں نے خود اپنے پر زیادہ ذمہ داری لی ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ 56 کا آئین بیکار ہے، پارلیمانی نظام بیکار ہے، یہ چل نہیں سکتا، اس قسم کے آئین چل نہیں سکتے، کوئی اور آئین بنانا چاہیے. اس کے لیے میں 30-40 کا ایک بناؤں گا، ایک پینل اور یا ایک کمیٹی وہ بنائے گی. اور انہوں نے جو ہے آئین کو معطل نہیں بلکہ منسوخ کر دیا، ایبروگیٹ کر دیا. اور پاکستان جیسے کہتے ہیں کہ وہ گھنٹہ گھر کی شکل اختیار کر لی ایوب خان نے اور 1962 کے آئین نے. لیکن آپ یہ سمجھیے گا کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کتنی اس معاملے میں جو ہے ایکسیپٹ نہیں کر سکتی کسی بھی سسٹم کو جس میں ان کی طاقت میں کمی آ رہی ہو. اب 1968-69 کے جو پروٹیسٹ ہیں وہ ایک پہلی آپ کے سامنے اگزامپل ہے. ایک ملٹری ڈکٹیٹر 10 سال اس نے حکومت کی. میں اس زمانے میں کالج میں بھی تھا، بہرحال میں کالج سے فارغ ہو چکا تھا 67 میں. تو ہمارے سامنے پہلے لگتا یہ تھا کہ یہ ایوب خان جو ہے یہ 20 سال اور نکالے گا، اتنا مضبوط، اتنا لیکن ایک دم ایک تحریک اٹھی اس کے خلاف نومبر 1968 میں، اور وہ تحریک کے سامنے مجبور ہو گیا کہ اس کو یہ کہنا پڑا کہ میں آئندہ الیکشن نہیں لڑوں گا اور الیکشن اس کے تحت ہوگا. لیکن اس کا خواہش یہ تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح اقتدار میں رہوں. لیکن اس نے جب یہ مان لیا کہ میں نے اب استعفیٰ دے دینا ہے، تو اس کا اپنا آئین جو 1962 کا بنایا ہوا آئین تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب صدر استعفیٰ دے گا تو پھر الیکشن صدر کا 30 دن کے اندر ہو جائے گا، اور اتنے دن کے لیے جب تک کہ نیا صدر منتخب ہو کر چارج نہیں سنبھال لیتا، اتنا عرصہ جو نیشنل اسمبلی کا اسپیکر ہے وہ جو ہے وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوگا اور وہ لک آفٹر کرے گا. لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو تھا، حالانکہ چوائس تو اسپیکر کی بائن لیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی تھی، اور ان کا تعلق بھی ایسٹ پاکستان سے تھا. یہ انہوں نے مہربانی کی تھی کیونکہ صدر بھی جو ویسٹ پاکستان سے، تو کم از کم انہوں نے اسپیکر مشرقی پاکستان سے جو اسٹیبلشمنٹ کا خاص آدمی تھا اسی کو منتخب کیا. اور لیکن جب کویشچن یہ آیا کہ بھئی ایوب خان نے استعفیٰ دینا ہے، تو پھر 1962 کا آئین انہوں نے اٹھا کے ردی کے ٹوکری میں پھینک دیا، اور پاور جو ہینڈ اوور بجائے اپنے اسپیکر کو کرنے کی اپنے آئین کے تحت انہوں نے یہ یحییٰ خان جو اس وقت کمانڈنٹ چیف تھا، کمانڈ چیف کہلایا کرتا تھا، بعد میں اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، تو اس کو ہینڈ اوور کر دی. اور وہ خط بڑا دلچسپ ہے جو اس نے لکھا، جس میں کہا میں آپ کو آپ کی آئینی جو ہے ڈیوٹیز آپ کے سپرد کر رہا ہوں، آپ کی آئینی حیثیت. پتہ نہیں کمانڈ چیف کی کون سی آئینی حیثیت تھی جس پر انہوں نے دے دیا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہم نے چاہے وہ ہمارا کتنا بھی مرضی کا اسپیکر ہو، بنگالی کو ہم نے اقتدار ایون 30 دن کے لیے نہیں دینا، کیونکہ جو مغربی پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ بنگالی کسی نہ کس طرح سے کسی شکل میں بھی اقتدار میں آئے. لیکن بہرحال
یحییٰ خان کی یہ میں کہوں گا کہ اس کے کریڈٹ میں جاتا ہے کہ اس نے الیکشن کرائے، چاہے اس کو 1.5 سال لگا، کہا تو اس نے جلدی کرانے کا تھا، اور اس کے دوران حادثات بھی طرح طرح کے ہو گئے، اور اس دوران بہرحال دسمبر 1970 میں الیکشن ہوا، اور سب مانتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر تھا۔ فری کتنا تھا بہرحال اس پر بھی بڑا کویشچنس ہے، فیئر اس لحاظ سے تھا کہ کم از کم اس کی کاؤنٹ میں گڑبڑ نہیں کی گئی، ورنہ پاکستان کی تاریخ بڑی ہوئی ہے کہ الیکشن تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد جو کاؤنٹ ہے اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اس میں کسی کو جتا دیتے ہیں، کسی کو ہرا دیتے ہیں، یہ سب کچھ چلتا رہا۔ تو اس میں کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاؤنٹ درست ہوئی تھی۔ ان 162 نیشنل اسمبلی کے جو تھے سیٹس مشرقی پاکستان، اس میں 160 عوامی لیگ لے گئی تھی، صرف 2 مسلم لیگ لے سکی تھی یا مسلم لیگ انڈیپینڈنٹ، اور اس کے علاوہ چونکہ مشرقی پاکستان پر اتنا جبر رہا تھا 23 سال کا، ہماری تاریخ میں کچھ اور بتایا جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مشرقی پاکستان پر بہت ظلم اور جبر رہا ہے، ہر طرح سے ان کو ڈپرائیو کیا گیا ہے، اور ان مظلوم بنگالیوں نے آخر اپنی آواز بلند کی بذریعہ الیکشن اور کہا کہ نہیں، اب مزید ہم آپ کا کھیل نہیں کھیل سکتے، ہم یہاں پر ایوب خان اور یحییٰ خان نہیں ایکسیپٹ کر سکتے، ہم اپنی مرضی کا لے کے آئیں گے۔ تو سب کیا مسئلہ ہو گیا بھائی، سیدھی سادھی بات ہے، وہ تو میجورٹی لے گیا تھا، اب آپ اس کو ہینڈ اوور کرو پار، اس کو پرائم منسٹر جمہوری طریقے سے بناؤ۔ لیکن جو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ درس کی مغربی پاکستان ہی کی تھی، مشرقی پاکستان تو ان کے سامنے ایک کالونی کی شکل میں تھا بیچارہ، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ دیکھیں نہیں، ہم اپنی ٹرمز پر مشرقی پاکستان کے کسی صاحب کو پرائم منسٹر بنائیں گے، یعنی وہ ہمارے اشاروں پر اگر تم چلو گے مجیب الرحمان تو تم پھر پرائم منسٹر بن جاؤ گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یحییٰ خان کو صدر مان لو اور ہمارے اشاروں پہ کام کرنا ہے، جس طرح پہلے بیچارے سور وردی کو بھی مجبور اس طرح کرتے رہے تھے اور تنگ کیا تھا، تو انہوں نے یہی کہا کہ اس شرط ہے۔ لیکن اب اس وہاں کی عوام تیار نہیں تھی، وہ چاہتا تو تھا کہ ان کے ساتھ کوآپریشن ہو مجیب الرحمان کی، لیکن مجیب الرحمان بھی مجبور تھا کہ نہیں، اب ورڈکٹ میرے حق میں آ گیا ہے، اب مجھے جو بنگال کے لوگ نہیں اجازت دیں گے کہ ہم آپ کے اشاروں پر چلیں، ہم ایک جمہوری طریقے سے ملک چلائیں گے، اور ہم پر کوئی مجبوری نہیں کہ ہم کس پارٹی کے مغربی پاکستان سے لوگوں کے ساتھ الحاق کریں۔ تو اس کے بعد انہوں نے بجائے اس کے کہ پار ہینڈ اوور کرتے اکارڈنگ ٹو دی الیکشنز، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے اقتدار جو ہے مغربی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نہیں دینا۔ ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جتنی فوج تھی اس وقت وہ ساری مغربی پاکستان میں ہوتی تھی، مشرقی پاکستان میں تو برائے نام فوج تھی، حالانکہ میجورٹی 55% تھی، 56% آبادی مشرقی پاکستان کی تھی، لیکن حال یہ تھا کہ 10,000 ٹوٹل ٹروپ سے، اور یہ مجیب الرحمان نے 66 میں صحیح کہا تھا، اس کو 6 پوائنٹ پروگرام کہا۔ میں وہاں پر موجود تھا اس موقع پر جب اس نے اپنی جو تھی پریس کو اسٹیٹمنٹ دی تھی، چونکہ کوئی 6 پوائنٹ نہیں گئے تھے، اس نے کہا تھا یہ ہم چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ 65 کی جنگ کے بعد ہم ٹوٹلی انسیکیور تھے، پورے مشرقی پاکستان میں 6 جہاز اور 4 جو ہیں وہ ٹینک تھے، تو بھائی وہ تو ہمارے پاس تو ڈیفینس ہی کوئی نہیں تھی، یہ تو انڈیا کی مہربانی انہیں حملہ نہیں کیا، ورنہ جب چاہتے جا کے ڈھاکہ لے لیتے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ مزید جنگیں لڑی جائیں، لیکن ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ہم اپنی بھی کو ملیشیا بنائیں جو ہمیں ڈیفینڈ کرے، اور وہ بالکل صحیح تھا، کیونکہ اس سے پہلے تھیری اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تھی دیٹ ایسٹ پاکستان کین ناٹ بی ڈیفینڈڈ۔ یہ خود میں نے اس وقت کے فوجیوں سے سنی ہوئی بات، دی ڈیفینس آف ایسٹ پاکستان لائز ان ویسٹ پاکستان۔ پوچھو بھائی کیسے، واٹ وے؟ وہ تو 1000 میل دور، بیچ میں تو دشمن کی ٹیریٹری ہے، تو اس کی ڈیفینس یہاں سے وہاں کیسے ہو جائے گی؟ اس نے یہ کہا کہ اس کی ایکسپلینیشن یہ تھی اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کہ اگر ہندوستان ان پر حملہ کرے گا تو ہم ہندوستان پہ حملہ کر دیں گے، تو بھائی تمہارے حملہ کرنے سے پہلے وہ تو مارا جائے گا۔
تو بھائی اس کے لیے ان کو اپنا حصہ ہی نہیں وہ لگتا تھا. ہم صرف اس کو رکھا ہوا تھا یہ دکھانے کے لیے ہمارا حصہ ہے, ہم نے اس کے ریسورسز استعمال کرنے تھے اس کے. تو اس لیے جب انہوں نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو, نتھنگ ڈوئنگ, ہم یہیں پر اپنا اقتدار سنبھالیں گے اور ہم جس طرح جمہوری طریقے سے ملک چلائے اسی طرح چلائیں گے. وزیر اعظم بالکل یہ GHQ کا ملازم نہیں ہوگا, بلکہ وہ اپنی مرضی سے اور اپنے الیکٹڈ نمائندوں کے ذریعے اس ملک کا نظام چلائے گا. تو اس پر آ کے انہوں نے مارچ تک یہ فیصلہ کیا کہ نہیں بھائی, دے آر اے ڈیموکریٹک نیوسنس, گیٹ ریڈ آف دیم. اس لیے اب تو بہت واضح طور پر سامنے ایویڈنس آ گئی ہے کہ جب کسی نے کوشش کی مغربی پاکستان میں یہ کہنے کی کہ عقل کو ہاتھ مارو, کیا کر رہے ہو, ان کو اقتدار دے دو اور نظام چلاؤ, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ گیٹ ریڈ آف دیم, لیٹ دیم گو. یہ الفاظ ہیں یا خان کے ارد گرد کے لوگوں کے, جس کو آپ کتابوں میں لیٹ دیم گو, دے آر اے برڈن آن اس, ان سے ہماری جان چھوٹے. بلکہ 1962 میں بھی دلچسپ بات ہے وہ بھی آ چکی ہے وہ منیر کی کتاب میں, کہ خود ایوب خان نے کہا تھا کہ یہ ہر وقت تقریریں جو نیشنل اسمبلی بنی تھی انڈائریکٹ الیکشن سے 1962 میں, تو وہ بڑا تنگ پڑ رہا تھا کہ روز تقریریں کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق کہاں گئے, ہمارے وسائل پر قبضہ ہے, ہماری جو جھوٹ بیچ کر تو آپ اپنا حکومت چلاتے ہیں, ہمارے یہاں سڑکیں نہیں بنتی, سڑکیں کراچی میں بن جاتی ہیں. تو اس نے کہا یہ کیا چاہتے ہیں, کیوں اس قسم کی تقریریں کریں, ان سے پوچھو. منیر کو کہا کہ بھئی اگر تم نہیں ساتھ رہنا چاہے تو الگ ہو جاؤ. تو اس تک تو وہ پاکستانی ہم سے زیادہ اچھے پاکستانی تھے. جب ایک ان کے لیڈر سے بات کی منیر نے کہ بھائی وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اتنے ناخوش ہیں مغربی پاکستان سے تو آپ الگ کیوں نہیں ہو جاتے. تو اس نے پوچھا, اس لیڈر نے, فضل حق تھا شاید اس کا نام, اس نے کہا تمہارا مطلب ہے سیسیڈ کر جائیں. ہاں سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ, یہ منیر لکھتا اپنی کتاب میں. تو اس نے کہا بھائی وی آر دی پاکستان, وی آر دی میجورٹی ان پاکستان. سیسیڈ تو ہمیشہ مائنورٹی کرتی ہے, آپ کو شوق ہے سیسیڈ کر جاؤ, ہم تو میجورٹی, ہم تو پاکستان ہیں, تم اگر پاکستان سے نکلنا چاہتے ہو. تو یہ اب ساری چیزیں ایویڈنس آ چکی. سو یہ جو ملٹری ایکشن 25 مارچ کو لیا, وہ سب چیز پتہ تھی کہ بھائی اس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ جائے گا. یہاں تک کہ اس وقت کا جو کمانڈر تھا جس نے ملٹری ایکشن لیا تھا, میجر جنرل راجہ, تو اس نے کہا تھا ایک دن پہلے کہ یہ نہ کریں, سیاسی حل ڈھونڈے, ملک ٹوٹ جائے گا. اس نے کہا مجھے پتہ ہے لیکن چلیں آپ کریں, کیونکہ یہ تھا کہ اگر ہم اپنی مرضی سے چھوڑتے ہیں, کہتے ہیں ان کو الگ کر دو, تو لوگ سوال پوچھیں گے مغربی. اب اس طرح ہم جب سرنڈر کریں گے تو پھر کہیں گے ہم تو بڑی لڑائی لڑی تھی, اب کیا کریں, دشمن ہم پر حاوی ہو گیا. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچ سمجھ کے, بلکہ آپ دیکھیں مارچ سے لے کے دسمبر کا جو وقت ہے, مغربی یا یہ ہر وقت نشے میں گم ہوتا تھا. سارا ان کا جو تھا ملٹری کمانڈ اس وقت کی, وہ کوئی ایکٹیولی کسی چیز کو پرسو نہیں کری. وہ جنگ بھی ٹھیک طرح نہیں لڑ رہی تھی. جب جنگ شروع بھی ہوئی ہے اور مغربی پاکستان پہ بھی آئی ہے, تو اس کو کسی طرح سے پراپرلی لڑا نہیں گیا, کیونکہ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں, سوچ رہے تھے کب ہمیں خبر آتی کہ بات ختم ہوگی. سو دے پریفرڈ laying arms before the enemy rather than accepting a genuine democratic right of their own people. So یہ ان کی حصہ ہے. اب اس میں انہوں نے کیا لرن کیا, اور جو آج تک ہم جس کو ان کے ہاتھوں سفر کر رہے ہیں 54 سال سے, انہوں نے بجائے یہ اچھا سبق سیکھتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہ بھئی آئندہ سے اگر ہم اس طرح کے کریں گے, ملٹری ایکشن کریں گے, زبردستی لوگوں کو پر حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ غیر جمہوری ہوگا, اور ہم آئندہ سے جو بھی الیکشن ہوگا اس کے نتائج کو ایکسیپٹ کریں گے اور اس کے مطابق ہم ٹرانسفر آف پاور کریں گے اور اسی طرح ایک جمہوری ایک نظام چلائیں گے. انہوں نے اس کے برعکس فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم آئندہ سے شاید جمہوری نظام چلانے سے ملک ٹوٹ جاتے ہیں, اگر ہم نے اس طرح سے چلایا تو کچھ اور ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی. اب آئندہ سے الیکشن ہم نے فیئر ہونے ہی نہیں دینے,
ہم نے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے ہیں, اپنی مرضی کی حکومتیں بنا کے کھڑی کرنی ہیں, اور اس طرح سے اب نظام چلائیں گے. اب ہم یا والی حماقت نہیں کریں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا کے تو ملک کو جمہوری نظام میں پھنسا دیں, یا جمہوری نیوسنس جس کو سمجھتے تھے اس میں ہم پھنس جائیں. تو یہ مسلسل ہمارے پچھلے 53-54 سال میں ہمارے ساتھ مذاق ہی ہو رہا ہے, کہ جس کو ضیاء الحق کہا کرتا تھا, بڑے اس سے پوچھتے تھے بھی الیکشن کیوں نہیں کرا رہے, 90 دن میں کراتے کراتے وہ 8 سال نکال گیا. اس سے پوچھا کہ بھئی الیکشن کیوں نہیں کراتے, اس نے کہا پہلے آپ ہمیں یقین تو دلائیں کہ نتائج مثبت ہوں گے, لہٰذا اب مثبت نتائج کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے, اور الیکشن ہو گیا ہے تو اس کے نتائج مثبت کرنے پڑیں گے, جس طرح 8 فروری کو کر دیے انہوں نے. جو بھی نتائج ان کی مرضی کے خلاف ہوئے انہوں نے اس کو رات بھر میں مثبت کر دیا. اور تو اسی سے کرائسس پیدا ہوا نا, قوم نے کچھ اور ورڈکٹ دیا اور انہوں نے کچھ اور ورڈکٹ اپنی طرح راتوں رات بدل دیا. اس میں ہوا یہ کہ چاہے وہ الیکشن 90 میں تھے, 88 میں تھے, 93 میں تھے, وہ پہلے سے بہتر پلاننگ کر لیتے تھے, اور جس حد تک جس کو الاؤ کرنا تھا کر لیتے تھے. یعنی 88 میں انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو کو مرکزی حکومت دینی پڑ گئی تو پنجاب میں نہیں ہم نے دینی, تو اس کو 2 دن 3 دن کے اندر انہوں نے بدل دیا رزلٹس, اور اپنی مرضی کی حکومت یہاں قائم کر دی بذریعہ نواز شریف کے. اسی طرح 93 میں بھی انہوں نے اسی قسم کے مکس رزلٹس حاصل کیے, 97 میں بھی یہ کیے. تو یہ ایک مسلسل تھا. اس دفعہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے طرف سے سارا انتظام کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی باہر کر دو, اس سے الیکشن سمبل بھی چھین لیا. تو اب بات رہ گئی تھی کہ 2 اپنی مرضی کی جو پارٹیز ہیں, جو ان کی مرضی کے مطابق چلتی ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کا بالکل غلامی کر رہی کو تیار ہیں, یعنی ان دونوں کے درمیان الیکشن ہے تو ہم کر لیں گے, بھی تم پرائم منسٹر بن جاؤ, تم چیف منسٹر بن جاؤ. وہ تو شارٹ 11 بجے تک رزلٹس تو کچھ اور آنے شروع ہو گئے. بھئی ہم تو کہتے تھے کہ پی ایم ایل این جیت رہی ہے پنجاب میں, سندھ میں وہ جیت رہا فلاں, یہ تو کوئی اور لوگ جیتنے شروع ہو گئے. تو پھر 11 بجے ہوش آئی کہ نہیں یہ ہمارا پلان فیل ہو گیا. لہٰذا انہوں نے اس وقت پھر بند کر دی سارے رزلٹس, اور صبح تک سارے نئے رزلٹس بنا کے جو حضرات. عامر صاحب میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو 2018 کے الیکشن جو ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح سے ہوئے تھے. میں جب آپ بات کر چاہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل جو کرائسس ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار رہا ہے, تو آپ نے ذکر کیا جسٹس منیر کا آپ نے ذکر کیا نا, کہ وہ بعد میں اسی کا منسٹر بھی ایوب خان کا بنا, اور جو آپ نے وہ اس کتاب کو کوٹ کیا. تو جو پہلی اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی کانسٹیٹیوشن اسمبلی, اس وقت یہی جسٹس منیر تھے, اور اسی سے کام آگے شروع ہوا. پھر جسٹس رشاد کی اگر بات کریں مشرف کے دور میں, تو جوڈیشری کا کردار ذرا بتائیں کہ ان کا اس کرائسس میں کیا کردار ہے. فوجیوں کی تو ہم بڑی بات کرتے ہیں, ذرا ان کی بھی بات ہونی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پرنسپل کریکٹر فوجی ہیں, باقی تو ان کے ایجنٹ ہیں, چاہے وہ انتظامیہ میں ہے, چاہے وہ مقننہ میں ہے, چاہے وہ عدلیہ میں ہے. عدلیہ کوئی جسٹیفائی نہیں کرتا. عدلیہ کا کردار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ثانوی کردار ہے. فوج آگے اور اس کے پیچھے پیچھے ہماری عدلیہ نے ان کو ہمیشہ اسٹرینگتھن کیا. وہ چاہے منیر نے 2 دفعہ کیا, 54 میں 58 میں جب مارشل لگایا گیا تو 5 دن کے اندر انہوں نے ایک ورڈکٹ دے دیا کہ نہیں جی یہ تو ریولوشن تھا. تو وہ تو ان کا کردار تو بہت شرمناک رہا ہے. کبھی کبھی اگر انہوں نے تھوڑی بہت انڈیپینڈنس شو کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو انہوں نے 26ویں ترمیم کے تحت ختم کر دیا, کیونکہ 2009 میں کچھ اسرٹ کر گئے تھے. اس اسرشن میں ایکسیسز بھی ہونی شروع ہو گئی تھی. تو لہٰذا اس وقت تک تو کردار ہمیشہ یہی رہا کہ وہ اشاروں پہ فیصلے کرتے ہیں. اب جب انہوں نے دیکھا کہ باقی تو سارے ہمارے پپٹس ہیں, اب یہ کیا دیکھا انہوں نے فوجی اسٹیبلشمنٹ نے, انہوں نے دیکھا کہ انتظامیہ تو پورے پپٹس ہیں ہمارے, جو چاہتے ہیں ہم کراتے ہیں. اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی, میں اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کرتا. جو 2018 میں حکومت بنی ہے وہ یہی باجوہ اور یہی فیض حمید کے ہاتھوں بنی ہے, اس لیے عمران خان جہاں کہیں جاتے تھے ساتھ یہ دونوں ہوتے تھے. تو وہ تو بڑا ویزیبل ہے, کوئی فرق نہیں. فرق اتنا 2018 میں انہوں نے اس حد تک چینج نہیں کیے ریزلٹس. 2018 میں پہلے سے پلانڈ تھے کہ کس طرح سے ہم نے الیکٹیبلز کو الیکٹ کرانا ہے,
اور ان کو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں رکھنا، بلکہ اس دن پھر اگلے دن ہم نے بات کرنی ہے. تو ہمارے آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے اس کے جہاز میں، یہ جہانگیر ترین کے جہاز میں الیکٹیبلز وہاں بنی گالا لائے جاتے تھے، آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن وہ ایک پرانا ان کا سسٹم چل رہا تھا. یہاں ان کو بالکل اور کرنا پڑ گیا، کیونکہ یہ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے. پہلے یہ تیار ہوتے تھے ہمیشہ سے مثبت نتائج لانے کے لیے. اس دفعہ وہ مثبت نتائج سمجھ رہے کہ خود بخود آ جائیں گے، ہم نے تو ایک پارٹی کو صاف کر دیا. وہ نہیں آ سکے، تو یہ کرائسس ایک اور شکل اختیار کر گیا. وہ ان کو سمجھ آ گئی تھی 2018 میں پی ایم ایل این کو ہمیں پنش کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ یا 2-4 دفعہ پہلے بھی نون لیگ نے، یہ نواز شریف نے خاص طور پہ تھوڑا سا چیلنج کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو، چاہے وہ 93 تھا، چاہے وہ 99 تھا، چاہے 2018 تھا، یعنی 18 سے پہلے 16-17، جو جیسے آپ جانتے ہیں ڈان لیگس. اس میں کیا بات کی تھی؟ اس نے یہی بات کی تھی کہ جو آرمی آئی ایس آئی چیف سے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ بامبے والا کیا کیا، آپ نے یہ بامبے والے جو آپ نے ایڈونچر کیا، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ سے ہم دنیا میں بدنام ہو گئے ہیں، اب ہم جو ہے آئسولیٹ ہو کے رہ گئے ہیں. بھائی اس کی کیا وجہ تھی؟ آفٹر آل بامبے تو کوئی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے، جھگڑا تو کشمیر کا ہے. تو بمبئی میں ہم جا کے اپنے لوگوں وہاں چھوڑنا، ایک تنظیم کے لوگوں کو، لشکر طیبہ جو بھی تھی، اور پھر وہ پکڑے گئے اور ہر چیز سامنے آ گئی. اور تو اس کا انہوں نے جنورلی پوچھا کہ کچھ بتائیں تو صحیح وہ کیا تھی. تو اس پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بہت باتیں پوچھنے لگ گیا، بھائی اس کو فارغ کرو. تو اس دن فیصلہ ہو گیا. تو خود بخود پھر وہ باقی اسکینڈل انہوں نے نکالنے شروع کر دیے. پیناما اس کے بعد آ گیا نا، انہوں نے کہا جی اس سے تو فارغ کرو، یہ تو باتیں زیادہ کرنے لگ گیا ہے، یہ ہم سے سوال پوچھنے لگ گیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسا بڑا انسیڈنٹ ہے جس کا آج تک ایکسپلینیشن نہیں ملی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موڈی جہاں ہے، اس میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہماری یہ کہیں پر بھی نہیں تھا 2006 تک. میں جانتا ہوں 2006 میں مجھے گجرات وزٹ کرنے کا، بار ایسوسیشنز کو ایڈریس کرنے کا موقع ملا ہے. جس سے بھی پوچھا وہ موڈی کے بارے میں بڑی 2 نمبر جو تھا نا اپنے خیالات رکھتا تھا. کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. مسلمان تو خیر اس سے ایگریو تھے ہی گجرات میں. ایون جو نہیں بھی مسلمان تھے، میں نے ان کے بھی مطلب بار ایسوسیشن وغیرہ سے انٹریکٹ کیا، وہ بھی سمجھتے تھے کہ بہرحال اس نے اس قسم کا صورتحال پیدا کی ہے کہ یہ چیف منسٹر تو چل سکتا ہے لیکن بس اتنا ہی ہے. لیکن 2008 نے ہر چیز بدل کے رکھ دی. کیوں؟ کیونکہ جنوبی انڈیا میں کبھی پاکستان کے خلاف اتنے جذبات نہیں ہوتے تھے، جو مجھے بھی اتفاق ہوا ہے. دلی میں کچھ اور سوچ ہوتی تھی، بمبئی میں کچھ اور سوچ ہوتی تھی، یا اس سے بھی مزید ساؤتھ میں. دے ور ناٹ اگریسو، پاکستان کے ساتھ اگریسو نہیں ہوتے تھے جس طرح کہ یو پی میں ہیں، جس طرح پارٹلی پنجاب ہریانہ وغیرہ میں ری ایکشن ملتا ہے نا، وہ ادھر نہیں ہوتا تھا. تو 2008 کے بمبئی کے جو تھے انسیڈنٹس، اس نے وہاں پر نفرت پیدا کی ہے، اور اس چیز کو پورا استعمال کر گیا ہے موڈی. موڈی کا جو تھا بیانیہ اس سے پہلے نہیں چلا تھا جنوبی انڈیا میں. یہ جب ہم نے یہ کام کیا جس کا کوئی آج تک سمجھ نہیں آتا ایکسپلینیشن، اس کے بعد وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا. 2008 سے لے کے 2014 تک وہ نیشنل لیڈر بن گیا، اور سب سے بڑا نیشنل لیڈر بن گیا. تو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں جو ہیں وہ ہمیں بہت ہی مہنگی پڑی ہیں آج تک. اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں تو سر آپ نے بتایا. تو جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، ظاہر یوز تو وہی ہوتی ہیں نا، کبھی پی ایم ایل این ہے، کبھی پی ٹی آئی ہے، کبھی پیپلز پارٹی ہے. تو سیاسی جماعتوں کا کتنا کردار ہے اس کرائسس میں، کہ وہ اپنے آپ کو پیش کیوں کرتے ہیں کہ جی اس کی چھٹی کرا دو، میں حاضر ہوں؟ تو ان کا کیا کردار آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بیسیکلی ہمارا کلچر بدل دیا. اس میں ایک تو گیپس آئے ہیں جو ایوب خان لے کے آیا، کیونکہ اس وقت تک جو ہماری لیڈرشپ سی 58 تک، وہ کافی حد تک پری پارٹیشن ڈے سے بھی چلی آ رہی تھی. اس میں مسلم لیگ بھی تھی، اس میں عوامی لیگ بھی تھی،
اور اس میں یہ نیشنل عوامی پارٹی بھی تھی اس میں کے پی میں. تو وہ پارٹیز جنمن چل رہی تھیں, چاہے ان کی لیڈرشپس بھی تھی ٹھیک تھی, چاہے وہ سہروردی ایک اچھا لیڈر تھا, اسی طرح مسلم لیگ میں بھی قیوم خان وغیرہ کو اچھے لیڈر تھے. اسی طرح سے آپ کہہ سکتے کہ اور لیڈرشپ جو تھی اس میں مغربی پاکستان کے اندر بھی بہت ساری پارٹیز جو ہیں وہ اچھی لیڈرشپ دینے کی پوزیشن میں تھے, لیکن انہوں نے آ کے ایک دم جو ایبروگیٹ کیا, الیکشن ملتوی کیے, اور جتنے بھی پرومیننٹ سیاستدان تھے ان میں سے کوئی کرپٹ نون ٹو بی کرپٹ نہیں تھا, چاہے وہ محمد علی چودھری محمد علی ہے, چاہے وہ محمد علی بوگرا ہے, چاہے وہ چندریکر ہے, کسی کو آپ اٹھا لیں, چاہے وہ نون بھی ہے, چاہے وہ تھا تو فیوڈل, لیکن ایون ان کے بارے میں بھی کوئی نہیں کہتا کہ وہ کبھی پبلک کرپشن میں انڈلج کرتے رہے ہیں. اس نے ایک دم آ کے نا سارا کلچر بدل دیا, ان سب کو 5 سال کے لیے جو ڈسکوالیفائی کر دیا, اور ورچولی وہ ساری کھیپ جو تھی نا پولیٹیشین کی وہ اس نے ختم کر دی. اب پھر نئی پولیٹیشین ہی پیدا ہوں گے نا, جو کہ ایوب خان کے وطن سے پیدا ہوئے تھے, ایک تو وہ کیٹیگری آئی, تو وہ پیدا ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہوئے ہیں. اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ بھٹو نے اچیو کیا بعد میں ایز اے پاپولر لیڈر, کچھ ریئیکٹ کیا اس کے خلاف, ایک پاپولر پارٹی بنائی اور کوئی ریئیکٹ کیا. وہ پارٹی بہرحال اس کا پارٹی حصہ ہے ایسٹ پاکستان توڑنے میں. بہرحال ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ بنا تھا 1972 میں, جو 77 تک چلا ہے. غلطیاں ہیں بھٹو کی, 77 میں الیکشن میں بھی کہیں گڑبڑ کی ہے اس نے, لیکن ایک سسٹم چلنے لگا تھا, اس کو کلیمپ ڈاؤن کر دیا ضیاء الحق نے. اور ضیاء الحق جو ہے ایوب سے زیادہ ظالم آدمی تھا. اس نے تو 4 سال میں الیکشن کچھ نہ کسی فارم میں کروا دیے, اور نیشنل اسمبلی کو لے آیا تھا سن 62 میں. یہ سن 77 سے لے کے سن 85 تک کوئی الیکشن ہی نہیں اس نے کرائے. مثبتاً تاج مثبتاً تاج کے انتظار میں بیٹھا تھا, صرف منافقتیں کرتا تھا اور اس کے پاس کچھ تھا نہیں. پھر جب وہ مجبور ہوا کہ ہاں الیکشن کسی شکل میں کرانے ہیں, میں نے 85 میں نان پارٹی بیسس پہ اس نے الیکشن کرائے. اور یہ جتنی آپ کھیپ دیکھ رہے ہیں نا آج سیاست کی, یہ 85 کی نان پارٹی الیکشن کی پیداوار ہے. یہ چاہے یہ شریفس ہیں, میں زرداری کو نہیں کہوں گا کہ ایک جنمن جو ہے اس وقت تک بے نظیر بھٹو ایک جنمن لیڈر تھی بھٹو کی بیٹی کے طور پر, یا مسعود بھٹو. لیکن یہ باقی جو جتنا پنجاب سے ہمارا پروڈکٹ آیا تھا نا, وہ تو سارے مطلب ہے کہ پہلی دفعہ جنمن پولیٹیکل لیڈر سے بجائے دکانداروں کو اس نے لیڈرز بنا کے لے آئے. تو اس لیے کرپشن, کیونکہ وہاں پر سسٹیننس ہی کرپشن کے ذریعے ہوتا. تو یہ جو یہ نواز شریف یا پی ایم ایل این الٹیمیٹلی اس کو کہتے ہیں, پہلے اس کو آئی جی آئی کہا گیا, مختلف ناموں سے لیا گیا, لیکن یہ ساری جو ہے یہ ایک نئی ایک پود لائی گئی جو کہ صرف یہ جانتی تھی کہ ہمارے مائی باپ پولیٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو سلام کریں گے تو ہمیں کچھ ملے گا. ان کے کچھ آدمی ہمارے پاس بھی پی ٹی آئی میں آئے, تو 2013 میں ہم جب پارلیمنٹری پارٹی ہماری اور ہم نے ٹکٹس دینے تھے کے پی میں پنجاب میں, تو اس میں سے چند ایک لوگ جو پہلے ادھر سے ادھر آئے ہوئے تھے, تو وہ کہیں کہ جی فلاں کو آپ دے دیں. تو پوچھا بھئی یہ تو بڑا کرپٹ بدنام آدمی ہے, اس کو کیوں دیں, بھائی صاحب کو بتائیں گے آپ. تو کہنے لگے کہ اوپر اشارہ وہ آ رہا. میں سمجھ تو گیا کہ یہ اشارہ کیا. تب معاملات اس وقت تھوڑے گڑبڑ بھی تھے, آپ نے اسی وجہ سے ڈیفرنسز بھی کیے. نہیں, اس کے بعد زیادہ گڑبڑ ہوا. نہیں, اس وقت تک تو میں نے پرویز کھٹک کا میں بتا رہا ہوں, یوں اٹھایا جائے. میں نے کہا کیوں, اللہ سے تمہارا رابطہ ہو گیا. نہیں دیکھنا, آپ کو پتہ ہے کس کا حکم ہے. تو میں نے کہا بھائی خدا کے لیے ہم پر مہربانی کرو, یہ پھر وہیں سے لائے ہوئے بندے ہماری پارٹی میں, لیکن بڑی سکسیسفلی چند لوگوں نے پی ٹی آئی کے اندر وہ سارے پلانٹ کر دیے
جو اسی قسم کے اسی 85 کے پروڈکٹس تھے اور 85 کی ان کی اولاد کے پروڈکٹ وہی آج بیٹھے ہیں نا. کبھی اس طرف سے آ جاتے ہیں, کبھی اس طرف سے آ جاتے ہیں. دوسری چیز ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو ظلم کیا ہے اس ملک کے ساتھ وہ تھرو آؤٹ کیا. یہاں پر انہوں نے نیو کلونیلزم لے کے آئے, جس کا سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ یہاں کا فیوڈلسٹ ہے. انہوں نے لینڈ ریفارمز جینون ہونے نہیں دیے, اگر ہوئے ہیں تو ان پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا, چاہے ایوب خان کے تھے یا بھٹو کے تھے. پھر اس کے بعد یہ کرتے یہ رہے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی فارم میں اپنے جو اپنے خاص جو تھے فیوریٹس کے طور پہ رکھا. میں 4 کیٹیگریز کہتا ہوں. ایک تو ٹرائبل فیوڈلز ہیں جو ان پاپولر بھی ہو چکے ہیں, لیکن ان کا ہاتھ ان پر ہمیشہ رکھا. تو انہوں نے کہیں نہ کہیں سے ان لوگوں کو ٹرائبل فیوڈلز کو پالتے رہے. مطلب وہی لغاری, وہی مزاری, وہی اس قسم کے جو تھے سندھ میں بھی, ان سب کو ان کی پیٹرنیج حاصل رہی. صرف ایک جگہ جہاں فیوڈلزم نہیں کسی فارم میں رہا وہ کے پی میں رہا. اس لیے آپ دیکھیں کہ وہاں الیکشن نسبتاً فریئر رہے ہیں. اس میں گڑبڑ کرنا زیادہ مشکل رہا ہے کیونکہ وہاں پر فیوڈل ہولڈ نہیں تھی. تو انہوں نے ایک تو فیوڈل طبقہ پالا ہے جس میں ٹرائبل چیف ہو گئے, جس میں پیروں کا فیوڈل, بہت بڑے لینڈ لارڈس کا, یا پنجاب میں جہاں ساؤتھ کے علاوہ اتنے بڑے فیوڈلز نہیں ہیں وہاں برادری فیوڈل پیدا کیے ہیں, جس طرح کے شجاعت حسین وغیرہ پیدا کر کے نیٹ ورک بنا دیا. تو یہ نیٹ ورکنگ کرنے والے جو فیوڈلزم کی یہ ساری ملٹری اسٹیٹ, اس لیے آپ دیکھتے ہیں جس دن مارشل لا اناؤنس ہوتا ہے یہ ملٹری کو, یہ سارے فیوڈل وہی بھاگے چلے جاتے ہیں انہی کے پاس, انہی کے پاس بیٹھے. بلکہ سن 2002 کا لطیفہ سمجھیے کہ جب وہ الیکشن ہوا جس میں پی ایم ایل کیو نئی بنا کے تو اس کو میجارٹی دی گئی, تو ایک میرا دوست تھا وہ پہلے پیپل پارٹی کے ٹکٹ پہ ہوتا تھا, وہ پی ایم ایل کیو میں چلا گیا. تو وہ کہتا ہے کہ جی میں بیٹھا ہوں, بات ہو رہی ہے, کبھی شجاعت حسین آ رہا ہے, کبھی جا رہا ہے, کبھی وہ پرویز لے آتا اور جاتا ہے. تو ہم نے پوچھ لیا وہاں ان کے آدمیوں سے کہ بھئی یہ کیا ہونے والا ہے. کہتا ہے, اس نے جواب دیا, وہ نواں آیا نا, ਇਹੋ ਜਿਹੇ سوال پوچھتا ہے, تینوں پتہ چل جائے گا کدے کچھ بنتا نہیں ہوندا, وہ بنیا بنایا ہوندا. اسی بیٹھے انتظار کر رہے ہیں بنیا بنایا آ جائے. مطلب وہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بتائے گی تم میں سے یہ فلاں وزیر بنے گا, یہ بنے گا, وہ بنے گا. تو یہ نظام ہے تو بنا بنایا آتا ہے. تو وہ چاہے 2013 میں آیا, چاہے 2018 میں 8 میں تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ مشرف کا فال ہو چکا تھا, اس لیے اس کے ہاتھ سے گرپ نکل گئی تھی, لیکن کیانی نے پھر وہ لے لی تھی تقریباً. تو وہ تقریباً یہ زرداری کی حکومت کیانی کے ہاتھ میں پوری طرح سے تھی اسے. تو اس طرح سے 2013 میں, 2018 میں اور اب 2024 میں وہی گرپ چل رہی. جیسے آپ 90s کی پالیٹکس کہہ رہے تھے نا کہ یہ ایک پارٹی آ رہی تھی جا رہی تھی, اور یہ وہی لوگ ہیں جو 1985 میں آئے. تو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا 2006 میں, تو انہوں نے کچھ چیزیں جو اس میں ایگری کیا, اس میں ایک یہی تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جو ہے وہ نہیں ہوں گے یوز, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پھر ایک تیسری فورس جو پی ٹی آئی اس کو لایا گیا اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو یوز کیا کہ اب اس کے تھرو جو ہے ہم وہ مطلب اپنا جو ہولڈ یا اس طرح سے اس کو ایکسپلائٹ کریں گے سسٹم کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو اس وقت آئی یا اس کو لایا گیا, تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یوں تھا کہ ان کی اپنی اتنی پاپولیرٹی تھی اور اس طرح سے آگے 2018 میں؟ دیکھیے کچھ تو پاپولیرٹی کا معاملہ تھا, کیونکہ 2013 کے الیکشنز نے ہی ثابت کر دیا تھا اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر کوئی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی نہیں تھا, چھتری نہیں تھی یا ان کو نہیں. اسی لیے ہمارا اندازہ ہے کہ پنجاب میں نیشنل اسمبلی کی 10 سے 15 سیٹیں جو تھیں اور پنچ اسمبلی کی سے دوگنی سیٹیں وہ جو ہے وہ تبدیل کی گئیں, ان کو دوسرے کو دیا گیا, یعنی نون کو دے گئی جو پی ٹی آئی کو ملنی تھی. تو اس وقت تک ابھی سرپرستی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ کی, وہ صرف آبزرو کر رہے تھے. اور البتہ جو الیکشن ہوا تھا کے پی میں, اس میں ان کو الٹیمیٹلی گورنمنٹ بنانے کی
دینے کی اجازت دے دی تھی. اس میں کسی حد تک کریڈٹ نواز شریف کا بھی جاتا ہے کہ اس کو جے یو آئی وغیرہ نے کہا تھا کہ بھئی ہم کالنگوں کی میجورٹی نہیں تھی پی ٹی آئی کے پاس, ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے مل ملا کے, لیکن اس نے پھر کہا تھا کہ نہیں, اب وہ لے زیادہ ہیں تو ان کو بن لینے دو. تو اس لیے یہ 2013 کے بعد کی پھر یہ ڈیولپمنٹس ہے, کیونکہ سب سے زیادہ پہلے پی ٹی آئی میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ نہیں ہوتے تھے, نہ ہی یہ فیوڈلز ہوتے تھے, نہ ہی یہ جو پرانے پولیٹیشنز تھے, بلکہ 2011 جو ٹرننگ پوائنٹ تھا, جو بڑا لاہور کا جلسہ تھا, اس وقت کوئی بھی پولیٹیشین جو پرانا پولیٹیشین پارٹی میں نہیں تھا. ہم دو ایک دونوں بیٹھے تھے, میں سینئر وائس پہ ایک طرف بیٹھا تھا, دوسری طرف وہ ہمارے پنجاب کے صدر ہوتے مرحوم وہ بیٹھے تھے. کوئی پولیٹیشین, نون پولیٹیشین پہلے کا جو کبھی کوئی آفس ہولڈ کر چکا ہو, کوئی گورنر رہا ہو, کوئی منسٹر نہیں تھا اس وقت تک. یہ اس کے بعد پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پارٹی جو ہے اس کی پاپولر فالوئنگ ہو گئی ہے, تو پھر انہوں نے سوچا کہ اس کے اندر پلانٹ کیے جائے. اور اس کے بعد جو اتنی زیادہ پلانٹیشن ہوئی ہے, وہ خان بڑے حیرت سے کہتا تھا تو سونامی آ گئی ہے. میں نے کہا بھائی سونامی ضرور آئی خان صاحب, لیکن اس میں گندا پانی بہت آیا ہے. اس سونامی میں گندا پانی بہت دیکھ رہا ہوں, اور یہ ہمیں لے دے گا. تو آئی کوڈ آئیڈینٹیفائی پیپل کہ یہ کہاں کس کس بیک گراؤنڈ کے, وہ ان کا ان چیزوں کا نہیں اتنا پتہ تھا. آہستہ آہستہ ان کو پتہ چلا کہ یہ کہاں سے آیا, وہ کہاں سے ہے, وہ کہاں سے آیا. جب آخر میں انہوں نے استحکام پارٹی بنائی تو سب پتہ چل گیا کہ یہ کون کون بھیجے ہوئے تھے, اور انہوں نے مہربانی کی واپس بلا لیے تھے. تو وہ ہوا ہے, لیکن وہ بھی ایک پروسیس کے ذریعے ہوا ہے. ٹو بگن ود پہلے 15 سال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں دور دور تک اسٹیبلشمنٹ کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا, بلکہ مذاق بناتے تھے پی ٹی آئی کو. لیکن آہستہ آہستہ اس کی پاپولیرٹی نظر آنے لگ گئی تھی. تو اس لیے ایونچولی جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ان کو پنش کرنا ہے نواز شریف کو, تو پھر انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی تو نہیں اس کو روک سکتی. تو پھر پی ٹی آئی کو پاپولیرٹی تھی پنجاب میں, یعنی 2013 میں بھی الیکشن ہمارے کافی سارے لوگ الیکٹ ہوئے تھے, اور ایم این اے کئیوں کی سیٹیں چوری کی گئی تھیں. اگر نہ کی جاتی تو کم از کم 25% سیٹیں لے گئے تھے. تو اس لیے دیر واز اے بیس جس کے ذریعے جو ہے اسٹیبلشمنٹ اپنا استعمال کر سکتی تھی, اور اپنے مرضی کے جو پرانے ان کے الیکٹیبلس ان کو لا کے حکومت بنوا سکتی تھی. تو یہ 2018 میں گیم ہوئی ہے. اس میں یہ نہیں کہ ووٹوں کی گنتی میں تھوڑی بہت کی ہوگی تبدیلی ہیئر اینڈ دیئر, جہاں 150 ووٹوں کا فرق ہے تو ہو جاتی ہوگی, لیکن اس انداز سے نہیں ہوئی جو کہ اس دفعہ ہوئے کہ نتیجے بدل گئے. اب رات کو 27,000 ووٹ سے خواجہ آصف ہارا ہوا ہے, ڈار کی ماں سے, صبح وہ جیت گیا ہے. نواز شریف بری طرح ہارا ہوا ہے یہاں لاہور سے, لیکن صبح اٹھ کے وہ ایک دن پہلے, بلکہ وہ جب وکٹری اسپیچ کرنے آئے, ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ یہ ٹھیک نہیں ہے, تو جب وہ آئے وہاں پر تو پتہ چلا کہ یہ تو معاملہ الٹ ہو گیا ہے. شہباز شریف بھی ہار گیا تھا, نواز شریف بھی, مریم صاحب, یہ تینوں آئے تھے وکٹری اسپیچ کرنے کے لیے. یہ اس رات واپس چلے گئے ہیں. اگر آپ اس رات کا سیکوینس دیکھیں نا, تو یہ خبر لگی تھی کہ نواز شریف اور مریم جو ہے وہ وہاں چلے گئے ہیں, وہ عمرہ وہ جو بھی ہے ان کے جہاں, اور یہ مال ٹاؤن چلا گیا شہباز شریف. وہ تو اگلے دن پھر صبح رزلٹ بدل کے پھر انہوں نے کہا وکٹری اسپیچ کرو. تو اگر کسی نے وہ چہرے دیکھے ہوں ان کو پتا ہم ہارے ہوئے پر ہم جو وکٹری اسپیچ کر رہے ہیں, تو وہ سب کو پتا تھا کہ کیا ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ذرا جو جس انداز سے اس میں ایکچولی دے ور کاٹ ان اویئر, کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ لوگ اس طرح ریئیکٹ کریں گے کہ پارٹی کے سمبل ہوئے بغیر, پارٹی کے نامنیز ہوئے بغیر بھی لوگ ڈھونڈ کر ان کے سپورٹڈ لوگوں کو ووٹ ڈال دیں گے. عامر صاحب دو کوئکلی میں بس کویسچن پوچھوں گا, پھر جو ہے آڈینس کی طرف آئیں گے. پی ٹی آئی کی متعلق میرا کویسچن ہے
کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے بات کی، اور ابھی جو معاملات چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں کہ یہی نکالنے والے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ بات بھی ان سے ہی کرنی ہے. تو آپ کو کیا فیوچر نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کا، کہ یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تو پھر بات بنے گی، یا پھر نہیں ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ اس میں بعض اوقات غلط بھی خبریں دی جاتی ہیں کہ وہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، وہ اس معاملے میں ان کو کلیئر ہے کہ میں جب تک کھڑا ہوں ان کے خلاف میری پاپولیرٹی اوپر جا رہی ہے. ان کے ساتھ اگر کمپرومائز کیا گیا تو اس سے پاپولیرٹی نیچے جائے گی، اوپر نہیں جا سکتی، کیونکہ ان کا بیسکلی اس واز ہی اے سمبل آف ریزسٹنس. سب سے بڑی وجہ ان کی پاپولیرٹی کی یہ ہے. اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا تو پولیٹیکل سوئسائڈ ہوگی میرے خیال میں. میرا تو ان کو یہ ہاں، البتہ ان کے پلانٹڈ لوگ ابھی بھی ہیں ادھر ادھر. کبھی کبھی وہ کہتا ہے جی میں نے بات کی تھی کہ میں جا کے بات کرتا ہوں. بھائی ان سے بات کر کے کیا لوگے؟ خاص طور پہ جب چیف آف آرمی اسٹاف تو ویسے ہی دشمن بنا ہوا اس کا بہت سخت، کسی صورت اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا. تو وہ بات چیت تو میرا نہیں خیال اس وقت کوئی ممکن بھی ہے دونوں سائڈ سے. اس حد تک کھچاؤ ہے اور تناؤ ہے کہ دونوں طرف میں کوئی بھی اس نہیں تیار بات کرنے کو. اور لاسٹ کویسچن، یہ 26ویں آئینی ترمیم کو آپ نے ریفر کیا، تو کیا اس کی امپلیکیشنز آپ جوڈیشری کے اوپر مطلب دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ کیسے انڈیپینڈنس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اوور کم کر لے جوڈیشری کا جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی؟ کچھ لوگ تو اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ جو آئینی بینچز بنے ہیں خاص کر کے، وہ جو دوسرا گروپ بھی تو ہے نا سر، ایک تو ورژن یہ ہے کہ اس کی جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہے اس کے اوپر یہ آپ کہہ لیں کہ حملہ تھا، تو دوسرا گروپ بھی ہے کو کہہ رہے ہیں بہتر ہوا ہے کہ معاملات ٹھیک چل رہے ہیں. نہیں، وہ تو کروانے والے لوگ ہیں نا، وہی کہہ رہے ہیں نا، جو ان کے ساتھ جس کے نتیجے میں ان کو اقتدار ملا ہے. اور اب صرف یہ تھا کہ انہیں کہ 26ویں ترمیم اگر اس طرح جوڈیشری کچھ آزاد رہی تو ان کو کہیں کوئی ریلیف نہ مل جائے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ 12 جولائی کو جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ بھئی حقیقتاً یہ بے شک انہوں نے سنی اتحاد کے نام پہ الیکشن لڑا، یہ انڈیپینڈنٹ لڑا، حقیقتاً تو یہ پی ٹی آئی کے تھے، پی ٹی آئی کے طور پہ الیکٹ ہوئے ہیں، لوگوں نے اس کو پی ٹی آئی سمجھ کے، تو ٹھیک ہے اس کو ہم پی ٹی آئی سمجھتے ہیں. ایک انصاف پر مبنی فیصلہ کیا، اور پھر انہیں ہی اسی پرپورشن پہ ان کو ریزرو سیٹس ملنی چاہیے. تو ایک بڑا منصفانہ فیصلہ دیا، لیکن انہیں برداشت نہیں ہوا، اور آج بھی نہیں برداشت ہو رہا. 10 مہینے کے بعد لگایا ہے، اور اب وہ ایک اپنی مرضی کا بینچ بنایا جس میں اس کی میجورٹی کو باہر کر دیا ہے. اب وہ اپنے مرضی کا فیصلہ لے کے پھر ریزرو سیٹس واپس انہی کو دینا چاہتے ہیں. اپنی تو وہ لے چکے ہیں، پی ٹی آئی کی بھی وہ لے لیں گے، تاکہ پھر اس کے بعد 27ویں ترمیم بھی کروا سکیں، 28ویں بھی کروا سکیں. اور جس طرح ترمیم ہوئی ہے 26ویں، وہ تو تاریخ کا ایک اپنا ایک نیا باب ہے کہ لوگوں کو کہاں سے اٹھا کے لایا گیا. ایک وہ سینٹ میں وہ اختر مینگل کا آدمی، کڈنی ڈائلسس کا پیشنٹ، اس کو وہاں سے کرسی اٹھا کے ویل چیئر پہ لا کے اس کا ووٹ ڈلوایا گیا. وہ ووٹ پورے نہیں ہو رہے تھے ان سے. پھر ایک خاتون اسی پارٹی کی، اختر مینگل کی، وہ رو رہی ہے کہ جی میری بات سن لو، میرا بیٹا اٹھا لیا گیا ہے. تو وہ چیئرمین اتنا بے شرم کو کہتا اچھا سن لیں گے پہلے ووٹ ڈال دو. تو پھر اس کے بعد تو انہیں کیا سننا ہے، پھر تو اس کے بیٹے کو چھوڑ ہی دیں گے، اٹھائے اتنی دیر کے لیے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ کوئی ترمیم نہیں ہے. اس طرح کی ترمیم کرنا تو بڑا آسان ہے، اٹھا کے کسی کو، سب کو اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ لے جائے اور کہے کہ جی جاؤ، یا تمہارا بیٹا اٹھا لیں گے یا یہ کر لیں گے، پھر بیچارے مجبور ہو کے ووٹ ڈالیں گے. تو یہ پہلی قسم کی ترمیم ہے جس میں لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یعنی مذہب خیز بات تو یہ ہے کہ پوچھتے تھے کہ بھئی اس کا یعنی ترمیم آئین کی ہونے جا رہی ہے، تو مسودہ کہاں پر ہے؟ وہ ابھی نہیں آئے گا. وہ کہاں سے آئے گا؟ یعنی پارلیمنٹیرین کے پاس مسودہ ہی نہیں جس پر بھئی اس پہ بحث ہونی ہے، اس پر بات ہونی نہیں. وہ آ رہا ہے تو سمجھ میں آیا کہ وہ جی ایچ کیو میں تیار ہو رہا ہے کوئی مسودہ، تو وہ آئے گا، پھر اس پہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے. یہ نہیں سوال کیا. سو وداؤٹ ڈبیٹ یہ پاس ہوا. پھر بھی پہلے 18ویں ترمیم یا اس سے پہلے
ایون میں 17ویں ترمیم کا بھی مجھے پتہ ہے، اس پہ بھی کچھ نہ کچھ بحث ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ. یہاں تو بحث ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے. کھڑے ہو جاؤ، بس کھڑے ہو جاؤ، گنوا لو. اگر یہ پورے نہیں ہوئے تو فلاں پارٹی کو اٹھا کے لے آؤ. سو دس واز دی موسٹ شیم فل ایونٹ آپ کہہ سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں، کہ کس طرح سے آئینی ترامیم کرائی جاتی ہیں. تو وہ تو اس طریقے سے چل رہا ہے. عامر صاحب، ہم نے کچھ سیکھا ہے ان غلطیوں سے، اور اس سے کیسے ہم آگے جا سکتے ہیں، کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ مائی لاسٹ کویسچن. سیکھنے کے برعکس ہم مزید غلطیاں کیے جا رہے ہیں. بھائی آپ کے سامنے یہی ریزرو سیٹس والا کیس ہے. بھائی کبھی آج تک کسی جورسپروڈنس میں ریویو جو ہے وہ وہی کیا کرتے ہیں جنہوں نے پہلے فیصلہ دیا ہوتا. نظر ثانی ہے نا. آپ کسی چیز پر نظر ثانی تب کریں گے جب پہلے نظر آپ کی اس کے اوپر ہو. جب آپ نے وہ فیصلہ ہی نہیں کیا تو اس پہ نظر ثانی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ پہلا جورسپروڈنس ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس فیصلے میں شامل ہی نہیں تھے وہ اب فیصلہ کریں گے، وہ نظر ثانی کریں گے دوسروں کے فیصلے پر. تو ہر وہ چیز جو کہ ہر اصول، ہر پروسیجر، ہر آئینی پرنسپل، ان سب کو رد کیا جا رہا ہے. اب اس قسم کی جوڈیشری بٹھا دی گئی ہے جن کے کوئی کسی قسم کے اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہے. تو دس از اور پھر انہوں نے بھرنا شروع کر دیے ہیں. یعنی اس کو کہتے ہیں ہم کورٹ پیکنگ. وہ سارا انڈیا میں 34 سینکشن اسٹرینتھ ہے سپریم کورٹ کی، 34. ایک کنٹری آف 6 ٹائم آر پاپولیشن، وہ 34 سے چل رہے. ہماری سیکشن اسٹرینتھ 17 تھی، جو کہ ان کے پروپورشن سے بہت زیادہ تھی. لیکن ہمیں کہا گیا نہیں، ہمیں تو 25 چاہیے. پھر جس دن یہ پاس ہونا تھا وہ لا، اس دن ایک دم وہ جو ایک اپنے آپ کو لا منسٹر کہتا ہے، وہ چھوڑیں اس کا ذکر، لیکن اس نے کہا 25 سے 34 کر دو، 34 ہو گئی. جیسے ایک دم اس نے کہا کہ 3 سال سے 5 سال کی ٹرم کر دو، وہ ہو گئی. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سارے پپٹس ہیں، ان کے اشاروں پہ ناچنے والے لوگ ہیں. جو چاہے قانون صبح کو ہو شام کو پاس کر دیں گے. چلیں سر، تھینک یو سو مچ. ابھی آڈینس سے ہم کویسچن لیں گے. پہلے یہ ادھر پہلے فرنٹ پہ بچے کا ذرا بریف رہیے گا آپ لوگ، ریکویسٹ ہے. حامد صاحب، میرا نام عبدالغفار بگٹی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کے گفتگو کی شروع سے لے کے اینڈ تک آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اسپیسیفکلی جنرلوں کی بات کی ہے کہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، آیا جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ وہ صرف وردی والے آ کے خود تو ڈائریکٹلی کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ پراپر طریقے سے ہمارے جو سیولین بیوروکریسی ہے، ہمارے جو پولیٹیشین، ان ساروں کو استعمال کرتے ہیں، جوڈیشریوں کو بھی. تو ایسا نہیں لگ رہا کہ اب مکمل طور پہ ایک فوج تیار ہوگی ہے جس میں وردی والے بھی ہیں اور بغیر وردی والے بھی ہیں، جس میں پولیٹیشین بھی ہیں، جس میں سیول بیوروکریسی کے ہیں، جن کے اپنے سارے وہ ہیں. اس حوالے سے آپ بتائیں کچھ. نہیں، یہ تو ہمیشہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. فوج نے آگے ایک سیاسی فوج بھی تیار کی ہوئی ہے جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا، چاہے وہ فیوڈل ہے، چاہے وہ اور مراد یافتہ طبقہ ہے جس کو ہم ایلیٹ کہتے ہیں، چاہے وہ بزنس میں وہ ایلیٹ موجود ہے، چاہے بیوروکریسی میں وہ ایلیٹ موجود ہے، چاہے جوڈیشری میں وہ ایلیٹ موجود ہے. ہر طبقے میں انہوں نے وہ ایلیٹ پیدا کی ہے اور وہ چلا رہے ہیں. لیکن اس صفحہ کی خوبی یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول بہت بڑھا دیا گیا. یعنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہمیشہ ہی ہوتی تھیں، لیکن اب یعنی ان ایریاز میں یا ان معاملات میں جن میں پہلے کبھی نہیں ہوتی، مثلا وکلا میں انٹیلیجنس ایجنسیز والے نہیں آیا کرتے تھے. اب تو وکلا میں اتنی تعداد میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ڈال دیے گئے ہیں کہ ان کو بھی انٹیلیجنس ایجنسی مانیٹر کرنے لگی. ججز کو اب زیادہ کھلم کھلا انٹرفیئر کر رہے ہیں. آخر ان میں سے حوصلے والے چند اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ بھائی ہم اپنا کام کیسے کریں، ہمیں تو یہ ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں. بجائے ان کو پروٹیکشن دینے کے، یہ سپریم کورٹ کے جج اتنے نالائق اور بے شرم نکلے کہ ان کو پروٹیکشن دینے کی بجائے یہ ان کو وکٹمائز کرنا شروع ہو گئے. ان کے کہنے پہ اٹھا کے امپورٹڈ چیف جسٹس وہاں لاہور ہائی کورٹ کا لے کے گئے ہیں کہ جی ہاں ان کے سر پہ بٹھا دو، یہ بہت بولتے ہیں، ان کے منہ بند کراؤ اندر سے. تو اب تو یعنی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ہر معاملے میں انٹرفیئر کر رہی ہے. کس کو پیسے، یعنی بار کے صدور کو بلا کہتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے. یعنی یہ کام پہلے انٹیلیجنس، ایوب خان کا بھی دور دیکھا ہے ہم نے.
ہم نے اس کا ضیاء الحق اور مشرف، یہ کام اس حد اس کھلم کھلا نہیں ہوتا تھا جو اب کیا جا رہا ہے. تھریٹ کرنا انٹیلیجنس ایجنسیز کا بڑا کھلم کھلا کام ہو گیا. جی تھینک یو. جی آپ پلیز. جی جی مسعود مظفر، ریٹائرڈ سول سرونٹ. مسعود مظفر میرا نام ہے، ریٹائرڈ سول سرونٹ. جی جی So it is always a pleasure to hear you. Incidentally میں پہلی دفعہ آج آیا ہوں اس پروگرام میں آپ کا نام سن کے. تھینک یو سو مچ. تو آپ نے ماشاء اللہ بڑی اچھی باتیں کی. اچھا جنرل پرسیپشن تو یہی ہے کہ یہ ایوب خان سے یہ ملٹری کا ہولڈ شروع ہوا. لیکن میرا تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں 47-48 میں، تو بیسکلی تو جو ہماری اس وقت کی پولیٹیکل کلاسیں، حالانکہ وہ بڑی سیزن تھی، وہ سارے آزادی کے ان کو تھے، لیکن انہوں نے مطلب ہے کہ ایکچولی انیشیٹو لوز کیا. مطلب انہوں نے گراؤنڈ سیڈ کیا پہلے تو سول بیوروکریسی کو، جس میں خاص کر وہ چودھری محمد علی اور غلام محمد وغیرہ اور پھر سکندر مرزا. اور پھر جب ان کو گراؤنڈ سیڈ کیا گیا، ان کو جب اسپیس دی گئی، تو پھر وہ بات ہو گئی مسل پاور کی. تو پھر جب بات آئے گی مسل پاور کی، تو پھر جس کا اسٹرانگ مسل ہوگا پھر وہ پریویل کرے گا. دس از واٹ ہیپن. تو یہ نہیں ہے کہ ایکچولی یہ جو بیسک جو ونڈو تھی جو گراؤنڈ سیڈ کیا، وہ تو ہمارے پولیٹیکل کلاس نے کیا. اور خاص کر یہ بھی جو اب 2022 کے بعد بھی جو کچھ ہوا ہے، اس میں بھی پولیٹیکل کلاس کافی حد تک ذمہ دار ہے. اور ایک گزارش یہ بھی تھی کہ آپ کی جو کتاب ہے وہ ملٹری کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان، اس کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر دیں 2022 کے بعد کے واقعات بھی. اور وہ جو آپ نے جو کہا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں، جی جی عامر صاحب نے بڑا اچھا ویسے اس کا جس دیا ہے، لیکن اس پر تو ایک پورا سیشن ہونا چاہیے. اس پہ میرے خیال میں ایک ہم نے کیا تھا، شاید 26ویں آئینی ترمیم پہ دوبارہ بھی کر لیں گے. ہم نے کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ کمنٹس ہی تھے، یہ سوال نہیں تھا. ساتھ آپ جو اپنے بنیادی بات کی ہے بالکل درست ہے کہ انیشلی ہماری پولیٹیکل کلاس نے کنسیڈ کیا ہے اسپیس. وہ اس لیے کہ ایک تو پرابلم یہ تھا کہ ہماری جو موومنٹ تھی وہ بڑی شارٹ پیریڈ کی تھی. کانگریس جو تھا وہ 1885 سے لے کے 60-62 سال ان کے میچور لیڈرشپ پروڈیوس ہوئی تھی. ہمارا قائد اعظم یہ چند ایک ان کے ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایز سچ پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں تھی. یعنی ٹل لیٹ 1946 یہاں پر یونینسٹ کا کنٹرول تھا پنجاب کے اندر. سندھ میں بھی مسلم لیگ کا کنٹرول نہیں تھا. اگر کہیں مسلم لیگ کا کوئی تھا تو وہ بنگال میں تھا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارا جو لیڈرشپ جب ان کو اقتدار ملا تو ان کو نہ تو ایڈمنسٹریشن کا کوئی تجربہ تھا، بلکہ 1946 میں جب انہوں نے وہ جو کیبنٹ مشن پلان کے تحت وزارت لی، لیاقت علی خان نے فائنانس منسٹری، تو وہ تو گھبرا گیا کہ میں تو کیسے ہینڈل کروں گا. تو پھر چودھری محمد علی نے اور یہ غلام محمد نے کہا کہ فکر نہ کرو، ہم پرانے بیوروکریٹ ہیں، ہم ہینڈل کر دیں گے. تو وہاں سے بات شروع ہوئی کہ بھئی یہ بیوروکریٹس ہی حکومت چلا سکتے ہیں، ان کا تجربہ ہے، ہمارا تجربہ ہی نہیں ہماری پولیٹیکل کلاس کا. جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بھئی یہ تو ہیں ہی ہم پر ڈپینڈنٹ، تو ہم نے اگر ان کے کام کرنا ہے تو ہم اپنا کام کیوں نہ کریں. تو یہ ودن 4 or 5 years دے کیم ٹو دا کنکلوژن کہ ہم ڈائریکٹلی پار کیوں نہ ایکسرسائز کریں. تو بات شروع واقعی آپ صحیح کہتے ہیں یہ سول بیوروکریسی سے ہوئی ہے، لیکن پھر جب زبردستی قبضہ کرنا ہے تو پھر جو بندوق والے ہیں ان کے لیے زیادہ آسان ہے. جی آپ پلیز. السلام علیکم سر. قاضی ارباب احمد مخاطب، اور آپ کے پیشے سے بہت جونیئر، اور آپ ہمارے ایک اس پیشے میں بہت ایک سینئر کا مقام رکھتے ہیں. فرسٹ آف آل تو بہت شکریہ، آپ نے اتنا اچھا بریف کیا. اور سر میرا ایک سوال ہے جس کے 2 پورشن ہیں، ایک آئینی لحاظ سے، ایک جو سیاسی لحاظ سے. سر ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کی بات آتی ہے تو عام معاشرے میں ایک ہی طرف رخ جاتا ہے اور وہ ہے آرمی، فوج کہ جس کی بات آپ نے بھی کی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ رول. تو کیا آپ کو نہیں سمجھتے آپ کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر جو بیورو ہماری، عدلیہ ہماری، یہ جو اہم ستون ہے اس ملک کے، یہ بھی شامل ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں.
اب جیسا کہ فوج پھر یوز کرتی ہے، بھائی نے بھی بات کی ان ستونوں کو، عدلیہ ہوگی، جو بیورو ہوگی. میں مسئلے کی بات نہیں کروں گا، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ستون مل کے ایک پورا سسٹم بن کے غلط، منفی، غیر آئینی اقدامات ہوتے ہیں، تو اس پر کیا کچھ ایسا فورتھ نہ کوئی جو نہ دروازہ ہو، نہ کوئی چوتھا راستہ ہو کہ جس میں جا کے ہم ان تینوں کو، ان کے اگینسٹ جا کے کچھ اس آئین کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے غیر آئینی اقدامات رکیں. کہ جیسا کہ ابھی حالیہ جو جنگ ہوئی، ایک طرف تو ہم جو دفاعی محاذ ہے اس پہ کامیاب ہوئے، لیکن ملٹری ٹرائل کے معاملات اندر سے ہمارے سامنے آگے جو سپریم کورٹ کے تھرو ملٹری ٹرائل والا معاملہ. اس کا جو دوسرا پورشن ہے سر وہ یہ ہے کہ آپ نے سیاسی پارٹیوں کی بات کی اور بالخصوص آپ نے پی ٹی آئی کی بات جو بہت کی. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سیاسی پارٹیوں نے اس آئین کے غیر آئینی اقدامات میں کسر نہیں چھوڑی؟ جیسا کہ سپریم کورٹ پہ حملے پی ایم ایل این نے کیے، پی ٹی آئی نے آپ کی اسمبلیاں تحلیل کی جو کہ غیر آئینی اقدامات سے فار دا سیک آف سیلف پولیٹکس کے پیچھے، اپنی پارٹی بچانے کے پیچھے انہوں نے آئین گورنر کو اختیارات کے دے دیجیے کہ ساری اسمبلیاں تحلیل کی گئی. اس کے بعد جو پیپل پارٹی انہوں نے این آر او وغیرہ دی اور وٹ ایور جو بھی غیر آئینی اقدامات ہوئے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سارے بہتی گنگا میں ننگے ہیں صرف فوج ہی؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ. تھینک یو جی. نہیں اچھا، آپ کا کامنٹ ہے بالکل صحیح ہے، سارے اس معاملے میں ننگے ہیں. لیکن ایک بات جو آپ نے کہی کہ پی ٹی آئی نے وہ اسمبلیاں غیر آئینی نہیں سر، وہ چیف منسٹر کو پورا حق حاصل ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن کہ وہ ایڈوائز کر کے 48 گھنٹے میں ڈیزالو کر دے. تو وہ ڈیزالو چاہے اس کا پولیٹیکل ٹائمنگ ٹھیک تھا کہ نہیں، وہ میرا اپنا ویو ہے کہ نہیں تھا پولیٹیکل ٹائم، لیکن وہ آئین کے مطابق تھا. یہ نہیں آپ کہہ سکتے غیر آئینی طور پہ توڑی گئی. وہ آئین اجازت دیتا ہے کہ چیف منسٹر ایڈوائز کرے گورنر کو توڑنے کے لیے. اب اس میں غیر آئینی بات میرے سر یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے میرے خیال میں، وہ بچہ بھی کنفیوز کر رہے ہیں، ہمیں بھی خود بھی ہو رہا ہے. آپ مجھے ایک منٹ بات کرنے دیں گے، میں وہی تھوڑا ایکسپلین آپ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ نیشنل اسمبلی کی بات تھی جہاں پہ نو کانفیڈنس جب سبمٹ ہو جاتا ہے، سن لینا پلیز. تو اس کے بعد پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کو ایڈوائز نہیں کر سکتا، تو آپ اس کی بات کریں. جو حامد صاحب بات کر رہے ہیں وہ پروونشل اسمبلیز کی کر رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ ٹھیک تھے. آپ پھر اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں نا سر. یہ آپ اب سمجھ گئے بالکل صحیح. انہوں نے اسپیسیفک بات جو کی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نیشنل اسمبلی کی ایک دفعہ اٹیمپٹ ہوئی تھی توڑنے کی، کیونکہ ہی واز انڈر ووٹ آف نو کانفیڈنس، وہ نہیں ایڈوائز کر سکتے تھے. بالکل صحیح ہے، اس میں سپریم کورٹ کا ویو درست تھا. صوبائی اسمبلی میں جیسے انہوں نے کہا وہ اس میں غلط نہیں تھی، اس میں زیادتی پھر انہوں نے کی جو انپار تھے اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے ود ان جو پرسکرائب ٹائم کے اندر الیکشن نہیں ہونے دیے، 90 دن کے اندر ہو جانے چاہیے تھے. اور اس میں سب سے بڑا سپریم کورٹ کا فیلئر ہے جب سپریم کورٹ نے پنجاب میں کہا کہ بھئی 14 مئی کو الیکشن ہو جائیں، شیڈیول دے دیا، اور 14 مئی کو انہوں نے وہاں ہنگامہ کیا اور جسٹس بندیال صاحب بھاگ گئے میدان چھوڑ کے. اگر وہ ہمت کرتے، جوڈیشری اپنی کمزوری کی وجہ سے ماری، اگر وہ اس نے ہمت کر کے ایک دفعہ چیف الیکشن کمشنر کو بلا کے کنٹینٹ میں اندر کر دیتے تو الیکشن ہو جانا تھا. اور اسٹیٹ بینک کے بھی ہاں جی ہمارے 21 بلین روپیز نہیں ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ عدلیہ کی کمزوریاں جو ہے ان کے سامنے آج آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. شکیل صاحب. جی میرا نام شکیل چودھری ہے جی. آپ کی باتیں بڑی زبردست تھیں، میں نے آپ کا انٹرویو بھی کیا تھا ایک دفعہ اپنے چینل کے لیے. تو سر آپ نے جو، اگر میں صحیح سمجھاؤں، آپ نے کہا کہ خان قیوم بھی اچھے پولیٹیشنز میں سے تھے کے پی کے میں، اس وقت NWFP تھا. تو ان کی تو ریپوٹیشن میرے خیال بہت نیگیٹو ہے کہ جس طرح سے ان کو امپوز کیا گیا، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈسمس کیا گیا اور پھر 6-7 مہینے تک اس اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں ہوا. اور اس کے بعد بھی جو ہے اتنے وہ سیلفش آدمی تھے. ایک دفعہ انہوں نے اصغر خان سے پوچھا آج کل کیا کر رہے ہیں خان صاحب، انہوں نے کہا جی میں نے ایک پارٹی بنائی ہے. پوچھا کس طرح کی پارٹی، انہوں نے کہا جی جس میں آنیسٹ اور کمپیٹنٹ لوگ ہیں. تو کہتے ہیں اچھا چھوٹی سی پارٹی بنائی ہوگی آپ نے.
تو جی اس کے بعد پھر وہ بھٹو صاحب کے ساتھ مل گئے تھے, انٹیریئر منسٹر بن گئے تھے. تو اپنی ہی کتاب پہ بین لگانے والے وہ دنیا کے شاید واحد آتھر تھے. نہیں, آپ کی بات درست ہے کہ ایوب خان کو اتنے قابل قدر نہیں تھے, لیکن میں نے جس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی نا وہ 1958 والا کانٹیکسٹ تھا. اس وقت وہ صحیح معنی میں پاپولر لیڈر بن چکا تھا. پہلے کی جو باتیں ہیں جس طرح سے اس کو استعمال کیا تھا بادشاہ خان کو روکنے کے لیے, اس کی حکومت ختم کرنے کے لیے, وہ بالکل درست ہے, اس کا رول کوئی قابل قدر نہیں ہے. لیکن ایٹ سم سٹیج وہ پھر بھی کچھ میچور ہو گیا تھا. 58 میں ہی واز بیکمنگ اے ویری لیڈنگ. اس کا ایک جلوس نکلا ہے 58 میں 32 میل لمبا. اس کا مطلب ہے کہ وہ پاپولیرٹی گین کر رہا تھا. دیکھیں نا, مثال تو آج کا عمران خان ایک بہت پاپولر لیڈر بن چکا ہے. پہلے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی تو, لیکن یہ ہے کہ ایک پروسیس ہے پالیٹکس, اس میں ایک نہ ایک وقت میں آ کے آپ گین کر جاتے ہیں میچورٹی بھی اور پرومیننس اینڈ پاپولیرٹی بھی. سر میرا نام ذیشان خان ہے اور میں لکی مروت سے ہوں. سر پاکستان میں کبھی بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے, تو جو 19 دسمبر 1970 میں ہوئے تھے اس کے بھی ان کو رزلٹ کو بھی تو چینج کیا جا سکتا تھا جس طرح ابھی ہوا ہے 2024 میں. تو اس کی رزلٹ کیوں چینج نہیں کیا گیا, مطلب کیوں فیئر کرائے گئے جبکہ آج کل فیئر نہیں ہوتے. اور دوسری کوشچن یہ ہے کہ کنسٹیٹیوشن میں اصل رول جو ہوتی ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں. اگر فنڈامنٹل رائٹس سٹیزن سے چھینے جائے تو اس کنسٹیٹیوشن کی سویلینس میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے لوگوں کی کنسٹیٹیوشن پر ایک اعتماد ختم ہو رہا ہے, ان کے کنسٹیٹیوشن میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح بھی کوئی جس کو مناسب سمجھے اپنے حلیے میں ڈال دیتا ہے. تو عوام کے اعتماد کو کس طرح دوبارہ ریکور کیا جائے؟ جی حامد صاحب, میرے خیال میں یہ اس سوال کے بعد ہم اکٹھے 4-5 کویسچن لے لیں, ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. آپ لے کے مجھے ایک ایک کر کے بتا دیجیے گا. ہاں, ان کو آپ رسپونڈ کر لیں, پھر میں جو اکٹھا سیٹ آف کویسچنز لے کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ کا سوال کیا تھا؟ میں تھوڑا سا وہ 70 والے سر ان کا بچے کا کہنا 2 کویسچنز ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1970 میں بھی تو چینج کر سکتے تھے نا, تو کیوں نہیں کیے؟ پہلا کویسچن جو میں نے پہلے کہا, کریڈٹ جاتا ہے یحییٰ خان کو. یحییٰ خان نے جو اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کی, بعد میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی. اب اس کے کئی سارے ایکسپلینیشن ہیں. ایک تو وہ شاید ایک سٹیج تک وہ کافی حد تک آنیسٹلی چاہتا تھا کہ میں الیکشن کرا کے ان کو دے دوں, لیکن اس کی جو کوٹری آف جنرلز تھے انہوں نے وہ ایمبیشس تھے اس سے زیادہ, اور انہوں نے بعد میں کہا کہ یہ کیا کر دیا, کیونکہ اس کو پہلے فیڈ یہ کیا گیا تھا کہ مشرقی پاکستان میں 2-3 بڑی پارٹیز ہیں, ایک بھاشانی کی پارٹی ہے, ایک مجیب الرحمان کی پارٹی ہے, وہاں پر کلیئر ورڈکٹ ایک کے حق میں نہیں آئے گا, ڈیوائیڈڈ ہوگا. یہاں پر کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ یہ بھٹو میجورٹی لے جائے گا, وہ بھی چند سیٹیں لے جائے گا, کچھ اور سیٹیں. تو ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ بعد میں آ کے یہ کھیل کھیلیں گے پولیٹیکل گیمبل کا, اور ہم یہ کریں گے کہ بھئی تم یہ لے لو, تم وہ لے لو, تم وہ. جب الیکشن ریزلٹس آ گئے اور وہ جو ہے ہو گئے, تو اس کے بعد دے ور ٹیکن اے بیک, کیونکہ اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے. لیکن پھر بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ اس رات میں اسے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی جس طرح کہ انہوں نے. سر وہ 70 سالوں میں ایک ہی دفعہ غلطی کی تھی اور انہوں نے پھر عہد کیا کہ آئندہ یہ نہیں کرنی. اس کے بعد انہوں نے یہ سبق سیکھا جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ پھر انہوں نے کبھی الیکشن کا کاؤنٹ ٹھیک نہیں ہونے دیا. جی پلیز. اسٹوڈنٹ آف پاکستان اسٹڈیز. تو سر میری بالکل ہی پریسائز سے کوشچن ہیں 3 کہ ایک سر یہ کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی جو بک ہے وہ زیادہ تر JW چودھری کی جو بک ہے اس سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے, اور اس میں سر ایک کریکشن آئی تھنک نیڈ ہے کہ آپ نے وہاں پہ لکھا کہ ایوب نے ماشاء اللہ لگایا, تو وہ ماشاء اللہ سر سکندر مرزا نے لگایا تھا, بعد میں اس کو کک آؤٹ کیا گیا تھا. تو سر جو میرا دوسرا کویشچن ہے وہ سر تھوڑا پولیٹیکل بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اگر پولیٹکس میں ہے تو خان صاحب کو 2018 سے پہلے سب پوری پاکستان کی ہسٹری پتہ تھی کہ
حکومتیں کس طرح بنتی ہیں, کس طرح ٹوٹتی ہیں, اور یہ خود خان صاحب ان کی گود میں جا کے بیٹھ کے, تو ان کو نہیں پتہ تھا کہ میں اگر عوام کی میجورٹی سے آؤں گا تو زیادہ اسٹرانگ ہوں گا. بعد میں خان صاحب نے بھی وہی کہا کہ میری حکومت کو گرایا گیا. تو سر پلیز آنسر. ٹھیک ہو گئے. پہلے جو کتاب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈبلیو چودھری کی ایک کتاب ہے کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ, تو شاید آپ نے اسی کو ہی مطلب ایکسپلین کر دیا, کوئی نئی چیز اس طرح سے کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. اور ان کا ایڈیشن جو ہے نا, ویسے جیسے سر نے کہا کہ 2022 تک تو آ گئے, وہ ایوب پیریڈ تک ہے میرے خیال میں جی ڈبلیو چودھری والی. ہاں نہیں, ایوب اس کا پہلا ایڈیشن تو 57-58 میں آیا تھا, دوسرا 68 میں 69 میں آیا. جی ڈبلیو جو ہے ایک اچھی, اس کے بعد سے پھر کسی اور نے کام نہیں اس پہ اوپر کیا, اور وہ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے جی ڈبلیو چودھری صاحب, اور انہوں نے کوشش کی, لیکن اس میں ٹوٹل پولیٹیکل امپیکٹ کو اس طرح انہوں نے اجاگر نہیں کیا اپنے طور پر, لیکن اٹ واز اے ویری گڈ ایفرٹ آئی مسٹ سے. لیکن بعد میں لوگ اس میں نہیں آتے رہے. بات یہ نہیں ہے, دیکھیے نا, ہمارے ہاں لوگ, ہمارے ایکیڈیمکس کا اس میں بہت زیادہ قصور ہے کہ وہ ریسرچ جو ضرورت ہے وہ نہیں کی جاتی. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کے لٹریچر کی بہت کمی ہے, اویلیبل نہیں ہے لوگوں تک کہ اس ملک میں حقیقت میں ہوتا کیا رہا ہے. کیونکہ ہمارے یہی جس طرح اسٹیبلشمنٹ ہے, ہر اپنا ہی نیریٹو چلاتی ہے, اس طرح سے اس نے آج تک 75 سال میں اپنا ہی نیریٹو چلایا ہے. اس میں جس کو جھوٹا کرنا تھا جھوٹا کہہ دیا, جس کو سچا کہنا تھا سچا کہہ دیا, اور کوشش کی ہے کہ اپنے جو چہرے ہیں ان کو اجاگر کرتے رہیں. مثال کے طور پر یہ باجوہ جب ریٹائر ہو رہا تھا تو اس نے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا, اور وہ کیا جھوٹ بولا آپ کی فیوریٹ ایڈریس میں, کہتا ہے مشرقی پاکستان واز ناٹ اے ملٹری ڈیفیٹ, اٹ واز اے پولیٹیکل ڈیفیٹ. اور یہ پولیٹیکل فیلئر تھا, یہ ملٹری فیلئر نہیں تھا. دنیا ساری نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے جرنیل نے ہتھیار رکھے ہیں. تو وہ مطلب ہے ان کا ابھی بھی نیریٹو یہ ہے کہ اس میں کوئی ملٹری فیلئر نہیں تھا, یہ ہمارا نہیں تھی, یہ سیاستدانوں کا تھا, یہ بھٹو کا فیلئر تھا, یہ مجیب الرحمان کا فیلئر تھا, یہ فلاں کا فیلئر ہے. وہ ابھی تک وہ, کیونکہ ابھی تک ہماری تاریخ جو ہم اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, کالجوں میں پڑھاتے ہیں, وہ جھوٹ پر مبنی ہے. سچائی اصلیت کیا ہے, اصلی چہرے کیا ہیں, وہ تو چھپائے جاتے ہیں. تو ہماری یہی چند لوگوں کی کوشش ہے کہ کم از کم آنے والی نسل کو ہم یہ تو بتا سکیں جو ہماری نسل نے کیا سو کیا. ہم قصوروار ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں میری نسل قصوروار ہے, کیونکہ ہم فیل ہوئے ہیں اس ملک کی صحیح سروس دینے میں. اور اگلی جنریشنز, اگر آپ سفر آج کر رہے ہیں تو اس میں میری جنریشنز کا پورا ہاتھ ہے. اور ہم کم از کم اور کچھ نہیں بہتری نہیں کر سکتے, تو کم از کم ہم آپ تک جو ہم سچائی سمجھتے ہیں وہ تو کم از کم پہنچائیں. تو یہ ایفرٹ اس سے متعلقہ ہے. جوڈیشری پہ کوئی سچ نہیں بولتا تھا, تو آخر میں نے کتاب جوڈیشری کی ہسٹری پہ لکھی ہے تاکہ ان کے چہرے بے نقاب کیے جائیں, کیونکہ ہمیشہ لوگوں کو ڈراتے رہے کنٹیمپٹ لگ جائے گی, میں لا دو, الٹیمیٹلی آج نہیں ان میں جرت کے لگا سکیں. تو کہنے کی بات ہے کہ جس قوم میں سچائی کا آپ بیانیہ نہیں دیں گے, وہاں پر قوم کنفیوز ہوگی, ہر جنریشن کنفیوز ہوگی کہ سچ کیا ہے کیا نہیں, کیا سرکاری جو بیانیہ درست ہے یا کوئی اور بیانیہ ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم, میرا نام عبدالرحمن ہے اور میں انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں. جس طرح سر نے بات کی کہ پہلے پی ٹی آئی میں پلانٹڈ لوگ تھے, ملٹری کے پلانٹڈ, لیکن جنگیر ترین کی صورت میں, لیکن اب نہیں رہے. تو کویشچن یہ ہے کہ گنڈاپور کس کا بندہ ہے جو آنے کے بعد پہلا انہوں نے اجلاس کو کور کمانڈر ہاؤس میں کیا, اور اگر آپ لوگ سب لوگوں کو پتہ ہے تو خان صاحب کچھ کرتا کیوں نہیں ہٹاتا ان کو. آپ نے سر کہا تھا کہ جو پلانٹڈ لوگ تھے وہ جب استحکام پاکستان پارٹی بنی تو واپس چلے گئے. بچے کا کویسچن یہ ہے کہ جو علی امین گنڈاپور ہیں وہ بھی تو انہیں کے بندے ہیں, انہوں نے جی ایچ کیو میں جو ہے رابطے میں بھی ہیں, اجلاس بھی کرتے ہیں, تو اس کو کیوں نہیں نکال رہے؟ خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ سارے پلانٹڈ لوگ نکل گئے ہیں, ابھی ہیں اور نظر آتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک پاورفل ایک طبقہ ہے ہمارا جو 75 سال سے لوگوں پر قابض ہے, اس ملک کے اقتدار پہ قابض ہے.
تو ان میں سے زیادہ پرومیننٹ جو تھے وہ شاید نکل گئے ہیں، لیکن کچھ ہیں. علی امین گڈھا پور کے بارے میں یہ میرا ویو نہیں ہے کہ اس کا کئی کا خیال ہے وہ کمپرومائز ہے، کسی کا خیال ہے کہ وہ شاید ذرا اتنا عقل مند نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے کسی کو جو اس پوزیشن میں آئے. وہ ایک کنٹروورسیز تو ہیں، وہ تو ہر شخص کے اور ہر جو ہے پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں کوئی نہ کوئی کنٹروورسی تو ہوتی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ پلانٹڈ آدمی ہے. وہ ایک جنرلی شروع سے ہی اس پارٹی میں ہی آیا ہے، کسی اور پارٹی سے نہیں نکل کے آیا. یہ اسد کیسر ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ ایز ینگ پیپل ہمارے ینگ کیڈر کے طور پہ ہی آئے تھے. تو یہ ان کی ابتدا پی ٹی آئی میں ہوئی ہے، یہ کسی اور پارٹیوں سے ہوا کہ علیم خان کی طرح نہیں کہ کبھی نون میں، کبھی کاف میں، کبھی کسی اور میں، اور اب کہیں اور. تو یہ وہ والا کیس نہیں ہے. جی کتنے کویسچنز ہیں جی؟ یہ تو کافی سارے ہیں. جی آپ کہہ رہے ہیں کویسچن ابھی سب لوگ جو ہے نا 4 کویسچن ہم اکٹھے لیتے ہیں تاکہ اس کو ختم کریں. جی میں بالکل وہاں پہ آ رہا ہوں. جی السلام علیکم، میرا نام کاشف خان ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں BS انگلش کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر آپ نے بات کی کہ 1970 سے جو بنگالیوں کو ان کا مینڈیٹ نہیں دیا تھا، تو کیا سر آپ کو نہیں لگتا کہ جب آزادی کے 10ویں دن 22 اگست 1947 کو جب ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت کے سرحد میں، تو ان سے بھی تو ان کا مینڈیٹ چین لیا گیا، ان کو ان کا جو اسمبلی تھا وہ منتقل کیا گیا اور قیوم خان نے اس زبردستی کر حکومت کو اس کو سرحد پر قابض ہو گیا. تو آزادی کے 10 دن بعد ایسا کیوں سر؟ کیا وہ قیوم خان نے کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا تھا اس وقت؟ جی ٹھیک ہے، پیچھے دے ذرا کویسچن میں نوٹ کر رہا ہوں سر. میں سمجھاؤں گا سر، میں نوٹ کر رہا ہوں. جی سر شارٹلی ایک تو آپ نے الیکشنز کے بارے میں بات کی 2008 کی حکومت کے حوالے سے میں پوچھوں گا کہ آپ نے کہا کہ زرداری حکومت پوری کی پوری پھر آرمی کی اس میں چلی گئی تھی، تو جو 18th امینڈمنٹ ہوئی ہے تو کیا وہ فوج کی مرضی سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا اس کے ہے؟ اور دوسرا میں وہ جو ابھی ملٹری ٹرائل سویلین ٹرائلز جو ملٹری کورٹس میں جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس کے حوالے سے کائنڈلی تھوڑا سا وہ جو کانسٹیٹیوشن جورسپروڈنس میں کیا فرق آئے گا اور نیچے ٹرائل کورٹس میں اس پہ کیا اثرات اس کے ہوں گے، کائنڈلی اس کا پتہ. جی اور پیچھے جی پلیز. میرا نام خالد شاہ ہے اور میں اس کی تیاری کرتا ہوں. سر میرے 2 فنڈامنٹل کویسچنز ہیں. ایک یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ڈسکشن میں کہا کہ PTI کا جو سمبل تھا وہ چھین لیا گیا. سر اگر دیکھا جائے PTI کو مطلب ٹائم ٹو ٹائم موقع دیا گیا تھا اور ابھی تک سر یہ ایشو چل رہا ہے. حالانکہ ابھی بھی سر کل 2 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا الیکشن کمیشن میں سامان، تو PTI والے جو بیرسٹر گور تھے وہ پیش ہوئے تھے اور انہوں نے مزید ٹائم مانگا ہے. تو سر اگر پارٹی خود اتنی مطلب کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ وہ یہ مطلب ان چیزوں کو کر سکے تو مطلب آگے کیسے کرائیں گے؟ اور سر دوسرا کویسچن میرا یہ ہے کہ جتنے مطلب سر ابھی جو مسائل چل رہے ہیں مطلب اسٹیبلشمنٹ ہے، مطلب جو وائبرنٹ سوسائٹی ہے، اس میں سر آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ایک نئے ڈاکومنٹ کی طرف جانا چاہیے، ہمیں ایک نئے کنسٹیٹیوشن کی طرف جانا چاہیے؟ کیونکہ سر آلریڈی ہم 26 امینڈمنٹ تک پہنچ گئے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک نیا ڈاکومنٹ کی طرف چلے جائیں؟ آپ کو پتہ ہے انڈیا میں کتنی امینڈمنٹس ہو چکی ہیں؟ 106. تو وہ نئے والا چکر نہیں ہے، ذرا اس کو بہتر طریقے سے چلا لیں. وہ اس 26 سے کچھ نہیں ہوتا. سر پہلے میرے خیال میں ان کو آنسر ہم کر لیتے ہیں. پہلا کویسچن انہوں نے کہا بچے نے کہ جو خان صاحب کی منسٹری گرائی گئی تھی KP میں، اس NWFP اس وقت تھا، تو وہ کیا کون سا کوئی جمہوری عمل تھا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ کیا وہ کوئی جمہوری عمل تو نہیں تھا نا؟ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ NWFP اس وقت تھا نا. جی ہاں نہیں KP ہی تھا 2013 میں پہلی حکومت. اس وقت تو NWFP تھا نا سر. یہ 1947 کی بات کر رہے ہیں، وہ جو خان صاحب کی منسٹری کی بات کر رہے ہیں. یہ ہاں اچھا خان صاحب کی منسٹری کی. ہاں تو وہ تو خان صاحب جو تھے وہ تو اس کے باچا خان کے بڑے بھائی تھے نا. تو وہ جو ان کی حکومت ڈسمس کی تھی 40، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جمہوری تھا غیر؟ میرا خیال وہ غیر جمہوری تھی. محمد علی جناح صاحب کو مسلیڈ کیا گیا تھا. اس میں سے ایک غلطی یہ بھی تھی
ادروائز جو حکومت تھی جنون حکومت تھی. ٹھیک ہے یہ کہا گیا تھا کہ اس کے بعد جب ریفرینڈم ہوا تھا پاکستان کے لیے تو وہاں پر مسلم لیگ جیت گئی تھی, لیکن جہاں تک اسمبلی کا تعلق تھا کہ اس کی اسمبلی جو NWFP کی, اس میں تو میجورٹی انہی کی تھی, تو اس کو رہنے دینا چاہیے تھا. اس کو 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت ریموو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ غلطیوں میں شامل ہے, جس طرح سے اور بھی ان سے غلطیاں جناح سے قائد اعظم سے کروائی گئیں. مثال کے طور پر ان کو کہا گیا ہے کہ صرف ایک ہی زبان ہوگی, قومی زبان, حالانکہ میجورٹی ہمارے بنگالیوں کی تھی. تو وہاں جا کے ان سے یہ اناؤنس کروا دیا گیا کہ ایک ہی زبان ہوگی اور وہ ہوگی اردو. اس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کی اسٹرینجمنٹ وہاں سے شروع ہو گئی, جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں یہ قبول کریں گے, ہماری زبان تو بہت بڑی اور بہت دیرپا اور بہت اسٹیبلش زبان ہے, اور دنیا میں جیسے کینیڈا میں 2 زبانیں ہیں, انگریزی بھی اور فرینچ بھی ہے, اور ایسے ملک بھی ہیں سوئٹزرلینڈ جیسے جن میں 5 زبانیں جو قومی زبانیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا. وہ غلطی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں پہلی مشکل ہمیں پیش آئی تھی, اور 52 میں جو وہاں ڈیمونسٹریشن پر گولی چلی تھی وہ 20 یا 25 لوگ مارے گئے تھے ڈھاکہ میں, جو آج بھی ان کے نیشنل ہیروز ہیں. آپ دیکھیں ہر جگہ ان کی تصویر لگی ہوگی اس چوک کی. تو غلطیاں تو ہوتی ہیں, کروائی جاتی ہیں, اور خاص طور پہ جو پارٹیشن کے فوراً بعد مسائل اتنے زیادہ حکومت کو فیس کرنے پڑے کہ اس وقت حکومت سنبھالنا ہی بڑا مسئلہ تھا, کیونکہ جو پنجاب کے رائٹس ہیں, پارٹلی سندھ کے بھی اس پر جو اثرات ہیں وہ بہت گہرے ہیں. میں سمجھتا ہوں پھر بھی کسی حد تک اس وقت کی حکومت نے, جو کہ لیاقت علی خان کی تھی, اس نے بہت سارے مسائل کو سنبھال لیا تھا. قائد اعظم کی تو 6 مہینے کے بعد ان کی صحت کام نہیں کر سکتے تھے, وہ ورچولی ان کی صحت اتنی گر گئی تھی جون 1948 تک کہ اس کے بعد وہ ورچولی کسی قسم کا ڈیوٹیز, ہی واز سو سک. تو اس لیے اس کے باوجود بھی میں کہوں گا کہ انیشیل ایئرز جو پاکستان کے تھے, جس کو ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے, اس میں حکومتیں کم از کم کرپٹ نہیں تھیں. آپ 11 سال میں کسی حکومت کے بارے میں نہیں, پرائم منسٹر کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ کرپٹ تھا یا وہ کک بیکس اور کمیشن لیتا تھا. یہ اس دور کے جتنے بھی تھے, سہروردی مثال کا ہوتے سب سے بڑا پالیٹیشین تھا مشرقی پاکستان کا. ہی ڈائیڈ ورچولی پینی لیس. جب وہ فوت ہوا 63 میں, تو اس کا بیٹا جو ایک وہاں لندن تھا, ہی پیڈ فار ہز, ان کا جنازہ لے کے باڈی لے کے گئے تھے مشرقی پاکستان میں دفنانے کے لیے. اسی طرح وی نو ادرس, چودھری محمد علی تھے, اسی طرح سے اور بھی جتنے پولیٹیشین اس دور کے ہیں, محمد علی بوگرا لے لیں, خواجہ ناظم الدین لے لیں, دے ور آل فائنینشلی کلین پیپل. یہ تو ہمارے ہاں جب سے ملٹری گورنمنٹس آنی شروع ہوئیں تو ایک سلسلہ جو ہے پالیٹکس میں کرپشن کا شروع ہوا ہے. تو بہت ساری چیزوں کا ہمیں کریڈٹ بھی دینا چاہیے جہاں کریڈٹ بنتا ہے. سر ادھر تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا کہ جناح صاحب جو ہیں وہ ایک طرف تو کلیم کیا جاتا ہے, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نہ ہوتے تو, وہ سول سپوکس مین والی جو بات ہے عائشہ جلال بھی کہتی ہے, تو وہ ان سے غلطیاں کروائی جا رہے تھے اور وہ کیے جا رہے تھے. مطلب ان کو اب خود میں کوئی فیصلہ یا سازی میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا یا سوچ نہیں تھی. بہرحال ہاں, وہ بس میرا تھوڑا سا میں نے آپ کو ریفر کر دیا. اور اتنا بڑا ملک آپ بنانے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتہ آئین کیسا ہوگا, فیڈرل ہوگا یا یونیٹری ہوگا یا پارلیمنٹری ہوگا, پریزیڈینشل ہوگا, قومی زبان کیا ہوگی. آپ نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا. اتنا بڑا ملک آپ بنانے جا رہے ہیں, تو جناب پہ بہت سارے کویسچنز ہیں. بہرحال 18 امینڈمنٹ کے میں عرض کروں نا, جی جناح صاحب بھی 46 میں ہی کنونس ہوئے تھے کہ یہ ملک علیحدہ بنانا چاہیے. اگر آپ دیکھیں تاریخ کو, کیبنٹ مشن پلان کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا. ان کو سمجھ میں آتی تھی کہ ہمارے پاس پولیٹیکل کیڈر نہیں ہے انڈیپینڈنٹ ملک چلانے کا, ناٹ سفیشینٹ ڈبیٹ, ایٹ لیسٹ ویسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان میں تھا, کیونکہ سہروردی بھی یونائٹڈ بنگال کا چیف منسٹر تھا, پریمیئر تھا. وہاں پر ہمارے پاس مٹیریل تھا,
मगरबी पाकिस्तान में नहीं था, क्योंकि ये फ्यूडरल कंट्रोल प्रोविंसेस थे यहाँ पर। लेकिन वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हुई है। अगर आप 46-47 के हालात देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि जिसमें चॉइस नहीं रही थी। वी वर पुश्ड इनटू दिस सिचुएशन। जब कैबिनेट मिशन प्लान जिस पर एग्री किया हुआ था कायद आज़म ने, जिस पर एग्री किया था वो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, उसको सैबोटाज तो नेहरू ने किया ये कह कर के वी आर नॉट बाउंड बाय इट। तो उसके बाद मजबूर हो गए थे कायद आज़म ये कहने पर कि फिर हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। सो दैट वाज वेयर थिंग्स गॉट रीरेल्ड। वो एक हमारी तारीख के हिस्से हैं। स्पेस की बात है सर। अगला क्वेश्चन ये इन्होंने कहा है कि जो 18वीं तरमीम हुई है उसमें भी आपको कोई फ़ौज का किरदार लगता है, जो मुझे नहीं लगता। बहरहाल आप रिस्पॉन्ड कर दें। फॉर ए चेंज 18वीं तरमीम जो है काफ़ी हद तक उसमें फ़ौज का किरदार नहीं है। उसने काफ़ी हद तक 73 का जो आइन है उसको बहाल किया है। उस वक्त थोड़ा सा एक वक्त आया था जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कुछ अरसे के लिए बैक फुट पर गई हुई थी। ये हर दौर में हुआ है। जब कभी एक मिलिट्री डिक्टेटर का हॉल आता है तो उसके बाद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कुछ अरसे के लिए, जैसे कि 1971 से लेके कुछ 74-75 तक बैक फुट पे गई थी। उसमें 73 का आइन बन गया था विदाउट मच इंटरफेरेंस, क्योंकि अभी फ़ौज के बहुत सारे लोग वहाँ अंडर डिटेंशन थे इंडिया में। इसी तरह मुशर्रफ के ओवरथ्रो के बाद किसी हद तक कुछ 2-1 साल जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बैक फुट पे गई है। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी असली शक्ल में बहाल करने की। उसके अलावा आपको इस किस्म के वाक़यात नहीं मिलते हैं। जहाँ कहीं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसने कभी आइन को सही अपनी जमहूरी शक्ल में नहीं बनने दिया, ये चलने दिया। लास्ट क्वेश्चन सर ये था कि जो पीटीआई है उसके जितने भी केसेस हैं, फॉर सपोज ये जो रिज़र्व सीट्स का हो गया, तो उसमें वो इतने कम्पिटेंट वो बच्चे ने लफ्ज़ यही मेरे ख्याल में यूज़ किया था कि उसको इतना इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर रहे जो इसके मसाइल हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? और दूसरा ये था कि क्या हमें नया आइन बनाने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में तो नहीं है। आप पीटीआई के हवाले से कोई बात करना चाहें तो। देखिए, जहाँ तक आइन के ताल्लुक़ है मेरे ख्याल में हमारा आइन ठीक ठाक है। बल्कि अगर आप 73 का आइन देखें तो बहुत सारे शिकें हमारी और 1950 के इंडिया के आइन की मिलती जुलती हैं। इसी तरह 1956 का आइन जो था बड़ी हद तक 1950 के आइन पर बेस था, यानी इंडिया के आइन के ऊपर बेस था। तो वो चल गया है। इंडिया सरवाइव किया 2 चीज़ों की वजह से बुनियादी तौर पे। एक वहाँ आइन की हुक्मरानी जो हुई है, और दूसरा उनके इलेक्शंस जो है अनडिस्प्यूटेड रहे हैं। आज भी 5, 6 या 7 किस्तों में इलेक्शन होते हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं बताए जाते और इकट्ठे जब पूरे हो जाते हैं रिजल्ट दिए जाते हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं करता रिजल्ट्स को। जो क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी उस दिन स्टेबिलिटी आएगी जिस दिन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी, क्योंकि फिर उसमें जो हुकूमतें बनेगी उसको सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये लोगों अवाम के वोटों से बने हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे आज तक कोई इलेक्शन सिवाय 70 के इलेक्शन के क्रेडिबल इलेक्शन नहीं हुआ, क्रेडिबल रिजल्ट्स उसके नहीं हुए। जी, लास्ट 2 क्वेश्चन जो रह गए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हेलो सर, शार्ट एक क्वेश्चन करें या और ये खातून है इनको भी ज़रा माइक दें। जी सर। हेलो सर। जी बोलें आप। सर क्वेश्चन यही है कि जो दिलवर साहब ने एक्सप्लेन भी की कि जो कायद-ए-आज़म कैसे लीडर थे कि वो हर दफ़ा मिसलीड होते थे। तो आपने अपनी किताब में भी लिखा है कि 46 में वो यही चाहते थे कि वो प्रोविंसेस को एम्पावर कर, लेकिन जैसे वो स्टेट बन गया कायद-ए-आज़म को यकीन नहीं था कि वो पाकिस्तान बन जाएगा, लेकिन जैसे ही बन गया तो उसके पास कोई प्लानिंग नहीं थी कि इसमें अब क्या करे, और उसके बाद उसने फेडरल स्टेट को एम्पावर करना शुरू कर दिया। तो क्या हो जाती कि कायद-ए-आज़म के पास कोई प्लानिंग नहीं थी। दूसरा एक ही क्वेश्चन करेंगे, 4-5 लोग हैं, काफ़ी टाइम हो गया। एक शॉर्ट सा क्वेश्चन रिक्वेस्ट है आपसे, एक शॉर्ट सा क्वेश्चन। और ये कि हमने इस्टेब्लिश की बात तो ज़रूर ठीक है की, लेकिन हमने अवाम की बात नहीं की। अगर हम इंडिया को देखें उसने जमहूरियत उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, लेकिन पाकिस्तान में क्यों अवाम में क्यों शऊर नहीं है?
اگر 71-70 کے الیکشن میں اگر نجیب الرحمان جیت گیا تو عوام نے کیوں پاکستان کے عوام نے کیوں اس کے خلاف احتجاج نہیں ہے؟ کیوں یہ شعور کی کمی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تھینک یہ ٹھیک ہے، بس میں نوٹ کر رہا ہوں سر. یہ 2-3 کویسچن ہیں ادھر پیچھے. اور کون تھا؟ تھینک یو سر. میں کہہ لیتا ہوں سر، یہ 2024 کے بعد جو پگری جنگ سٹارٹ ہوگی، مطلب سب کو پتہ لگ گیا کہ لاٹھی کس کے ہاتھ میں ہے الیکشن کے بارے میں. تو آپ آنے والا الیکشن مطلب 2029 یا اس سے پہلے اگر الیکشن ہو جائے تو اس کے نتائج آپ کہاں دیکھ رہے ہو؟ جی ٹھیک ہو گیا، پلیز پیچھے دے وہ پیچھے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، ان کو دے جی. السلام علیکم جی. آپ سب اسٹوڈنٹس اور پولیٹیکل سب چیزوں سے میرا بالکل ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ ہے. آئی ایم این آن کالجز بائی پروفیشن. میں جو آپ سے بات پوچھنا چاہ رہی ہوں، مسٹیکس لیسنس نہیں ہے، وے فارورڈ ہے. ایز اے ورکنگ مدر میں اپنے بچوں کو میں نے ہر الیکشن میں دیا، وہی جیسے آپ نے کہا نا، چن کے صحیح جگہ پہ کوشش کی دینے کی. جو ہمارے حلقے کا بندہ تھا وہ نہیں بھی تھا، لیکن ہم نے جس پارٹی کو دیا وہ دیا. لیکن اب ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے مطلب بغیر گملہ توڑے کس قسم کی سیاست کی طرف ترغیب دیں؟ وے فارورڈ کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی. ٹھیک ہو گیا جی. ادھر پیچھے 2 کویسچن ہیں یار، یہ تو بہت زیادہ ہیں. 9 بجنے کو ہیں بھائی، 8:30 ہو گئے، 8:30 ہو گئے جی. السلام علیکم، میرا نام عبد الباسط ہے. سر آپ نے ایک بات کہی کہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اصل چہرہ انہوں نے چھپایا ہوا ہے. پاکستان ایک گھر کی مانند ہے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی سربراہ اپنے آنے والی نسلوں کو اپنی غلطیوں کے بارے میں بتائے گا. سر اس بارے میں تھوڑا سا وضاحت کریں. جی ٹھیک ہے، ادھر جلدی کوئکلی پلیز جی. السلام علیکم سر، میرا نام محمد احمد ہے، میں یونیورسٹی آف لنڈن سے لاء کر رہا ہوں، فائنل ایئر اسٹوڈنٹ ہوں. سر میرے 2 کویسچنز ہیں شارٹلی آپ سے. ایک تو یہ کہ سر 26 کانسٹیٹیوشنل جو ہے سر، اس کو جو سپریشن آف پاور کو انشور کیا گیا ہے، جس طرح کلیم کر رہی ہے پیپلز پارٹی اور PMLN کے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی ریئلائزیشن ہے جو کہ اس ٹائم ڈیسائیڈ ہوا تھا، پارلیمنٹری سپریمیسی کو یہ انشور کر رہی ہے. سر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو سو موٹو اور جوڈیشل ایکٹیویزم کے انڈر جوڈیشری نے ماضی میں ایکسٹرا جوڈیشل اپنی تجاوزات کیے پاورز سے، سر اس کو آپ 26 امینڈمنٹ کو اس تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ سر دوسرا آپ سے یہ ہے کہ سر آپ نے بہت اچھے طریقے سے احاطہ کیا کہ کیسے پولیٹیکل پارٹیز اور باقی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کمپلسٹ تھے اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی ڈیزائنز تھے. سر 2019 میں عمران خان صاحب نے اس ٹائم جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی جس کو سپریم کورٹ نے سسپینڈ کیا، اور پھر اسی PTI نے پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کر کے وہ اس ایکسٹینشن کو ایک لیگل فوٹنگ دی. سر سر وہاں سے ہی ایونچولی جی سر. ٹھیک ہو گیا، تھینک یو جی. لاسٹ کویسچن ہے جی. سر السلام علیکم. سر میرا کویسچن یہ، آپ نے کہا کہ مودی کو ایک جگہ تک پہنچانے میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، تو وہ ٹیرر اٹیکس کے تناظر میں، تو کیا اس بار بھی یہی ہوا ہے کہ اس کو کیش کرنے کا موقع دیا گیا ہے؟ اور ٹھیک ہے، اس کانفلکٹ ہو گیا کویسچن آپ کا، اگلا رہنے دیں یار. 7-8 ہو گئے پلیز، ایک ہی کویسچن ہے جی. ہاں بس وہ سر نے بھی جانا ہے، بس 5 منٹ میں سر ہم فری کر رہے ہیں آپ کو. صارب الاسلام میں نام کچھ آنسر میں جلدی کر دوں گا یار، اگر آپ سیٹسفائیڈ ہوئے تو. سارے حامد صاحب سے آپ نا جی. صارب الاسلام نام ہے میرے. شارٹ سے 2 کوسچن ہیں. آپ نے ایک کویسچن ہوگا، بالکل شارٹ ہے میرے بہت. ہاں ہاں. آپ نے کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل کرائسس تو بہت اچھے سے ایکسپلین کیے ہے، لیکن اب جناح صاحب کی طرف اگر آئیں، آپ نے بولا ہے کہ اردو زبان کو انہوں نے ایک ڈکلیئر کیا، تو ان سے غلطی کروائی گئی ہے، ان سے ہوئی ہے، وہ بات ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ یہ بھی آرگیو کرتے ہیں کہ ان کی ایک اور جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے کانسٹیٹیوشن ترتیب دے دینا چاہیے تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کانسٹیٹیوشن کو پہلے ترتیب دے دیا جاتا تو حالات اس نیچ پہ نہیں پہنچنے تھے؟ دوسرا شارٹ کوسچن، وہ آپ کی کرنٹ ابھی PTI کی سچویشن پہ ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں جو ابھی PTI کو لیڈ کر رہے ہیں، اور کچھ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ وکیلوں کی پارٹی بن گئی ہے. اس بارے میں آپ کا پارٹی بن گیا سر جی. ابھی آپ کوئکلی 2-3 میں آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں، آپ اس پہ بات کر لیں، پھر میں بھی ہاں میں ایک ایک کر کے سر آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلا کویسچن یہ ہے کہ جو عوامی دستور، یہ ہاں
1946 کے الیکشن کے بارے میں آپ نے کہا کہ قائد اعظم جو ہے وہ اتنے کنفیوز کیوں تھے, یہ 2-3 بچوں کو اگر ہم ملا کے جو اس وقت کانسٹیٹیوشن جو ہے ان کو 46 تک بنا دینا چاہیے تھا, کوئی شیپ ہونی چاہیے تھی, تو کیوں نہیں بنایا انہوں نے؟ کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیے اگر آپ وہ دیکھیں ان دنوں 46-47 کے معاملات, تو وہ ساری چیزیں اتنی جلدی میں ہوئی ہیں کہ ان کے لیے بھی ممکن نہیں تھا ہر چیز کو پوری طرح سے فوکس کیا جاتا. مثال کے طور پر 3 مارچ 1947 سے پہلے ابھی فائنل نہیں ہوا تھا کہ پاکستان بنا ہے کہ نہیں. وہ اس وقت اس کو کنسیڈ کیا گیا کہ اب پاکستان بنے گا. سو ان کے 3 جون پلان کی آپ بات کر رہے ہیں, 3 جون پلان کی آپ بات کر رہے ہیں سر؟ ہاں جی, مارچ نہیں ہے نا, پھر جون, مارچ میں. ہاں تو مطلب مارچ سے. دوسری بات یہ تھی, پہلے یہ خیال تھا کہ یہ ٹرانزیشن کے لیے ٹائم زیادہ ملے گا. یہ انگریزوں نے بہت زیادتی کی ہے. وہ جو ایک کتاب ہے نا شیم لیس فلائٹ, وہ بہت بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے جون 1948 رکھا تھا, کیونکہ ٹرانزیشن کے لیے اتنا وقت چاہیے ہوتا تھا. اگر 2 ملک بننے ہیں, پھر ان کو ایسیٹس ٹرانسفر ہونے ہیں, ان کی ایڈمنسٹریشنز اور ان کی سیکیورٹی, یہ ساری چیزیں جب آپ نے ڈیٹ 10 مہینے پہلے لے آئے ایک دم, جون میں جا کے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اگست میں جا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, اور آپ پر چھوڑ کے, اور اس طرح سے جلدی جلدی پارٹیشن کر کے ہم بھاگ جائیں گے. اس حالت میں پھر آئین کی کیا بات, یہ لوگوں کی سیکیورٹی, جس طرح سے پنجاب میں غدر ہوا ہے, جس طرح قتل عام ہوا ہے, وہ آئین کی تو سوچتی کسی کو نہیں تھی اس وقت. وہ تو اس بات میں تھے کہ کس طرح سے لوگ سیفلی پہنچ سکیں. بلکہ قائد اعظم ایک دفعہ لو فلائنگ کرتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کس طرح سے لوگ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آ رہے ہیں, تو وہ جو جس کسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اس نے کہا گاڈ واٹ ہیو آئی ڈن. یعنی سارا جو ہے پنجاب ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جا رہا ہے, قتل و غارت ہو رہی ہے, سب کچھ اکھڑ گیا ہے. تو اس وقت آئین تو بہت پیچھے چلا جاتا ہے. امیجیٹ پرابلمس ٹو سیو دی لائفس, وہی بہت بڑا مسئلہ تھا. پھر اس کے ریئیکشن میں جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا تھا, اس پر بھی بہت سارے لٹریچر موجود ہے. جس طرح دہلی میں اور جگہوں پر مسلمانوں کے خلاف جب یہ یہاں سے لوگ سکھ اور ہندو مائیگریٹ کر کے گئے تھے, وہاں ایسا ریئیکشن RSS وغیرہ کا ہوا تھا. تو یہ بہت لمبا چوڑا ہسٹری ہے. اتنے تھوڑے وقت میں ان چیزوں پر قابو پا لینا بڑا مشکل کام تھا. وی کانٹ بلیم قائد اعظم فار دیٹ. ایک تو ان کی صحت بہت گر گئی تھی, دوسرا چیلنج اتنا بڑا تھا, اور معاملات کو جس طرح سے وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے ان کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا. میں سمجھتا ہوں جتنا انہوں نے اچیو کر لیا ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک اچیومنٹ ہے کہ آفٹر آل کنسالیڈیٹ کر گئے تھے پاکستان کو. اور اس میں آ کے 51 تک میں سمجھتا ہوں چیزوں کو بہت حد تک نہرو لیاقت پیکٹ یہ دوسروں کے کافی حد تک انہوں نے معاملات کو نارملائز کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے 3-4 سال میں. ہم نے دیکھا کہ جو سیٹلمنٹ آف ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے وہ ایک لمبا چلتا رہا تقریباً 20 سال تک. لیکن ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ جن ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں ملک بنا ہے ان میں اگر آپ دیکھا جائے کہ ہمارے جو فاؤنڈنگ ممبرس ہیں, پولیٹیشنس ہیں, ان کا رول کو بہت برا نہیں ہے. انہوں نے کافی حد تک نارملائز کرنے میں کامیاب ہو گئے. وہ تو ایک پار اسٹرگل جب شروع ہو گئی ود ملٹری اسٹیبلشمنٹ, وہ ایک اور سلسلہ بن گیا. جی میں 4-5 کویسچنس کو ایک ہی کویسچن کروں گا. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, کتابوں میں جھوٹ پڑھایا جا رہا ہے, خان صاحب کبھی ادھر بیٹھ رہے ہیں کبھی ادھر, ہماری سیاسی جماعتوں کا بھی رول نہیں ہے. تو پھر ہم فیوچر میں بچوں کے لیے جو ہماری نیکسٹ جنریشن کی آپ نے بات کی, جو محترمہ نے پوچھا کہ کیسی سیاست آپ دیکھ رہے ہیں, ان کو کون سی سیاست ان کے لیے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں جو آپ کی جنریشن ہے. یہ ایک ہی کویسچن ہے, 4-5 میں نے مرج کر دیے اس میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے. خاص طور پہ میں اور میری جنریشن تو محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اچھے حالات نہیں چھوڑ کے جا رہے, بلکہ بہت تکلیف دہ حالات چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہمارا کوئی بھی انسٹیٹیوشن اپنی اصلی حالت میں, اچھی حالت میں نہیں ہے. اور خاص طور پر
एजुकेशन पर फोकस नहीं रहा, इसमें भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा कसूर है, क्योंकि इन्होंने फोकस कर दिया, पैसा सारा खर्च करना शुरू कर दिया डिफेंस पर, मुल्क को एक जो है मिलिट्री स्टेट बना दिया, और जिन चीज़ों पर पैसे लगने चाहिए थे, बल्कि मैंने ख़ुद ये बात फ़ौजियों को 60s में डिस्कस करते ओवर हेयर किया कि देखो जी कितना बेवकूफ़ा नेहरू यहाँ उधर भागा फिरता, वहाँ यूनिवर्सिटी वहाँ यूनिवर्सिटी वहाँ यूनिवर्सिटी बनाता, पैसे उस पर सारा खर्च किए जा रहा। ये फ़ौजी हमारे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं नेहरू को या अब्दुल कलाम आज़ाद को। उन दोनों का बहुत बड़ा रोल है इंडिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का पहले 10 साल के अंदर, और हमारे लोग बाज़ उसको रिडिक्यूल करते रहे खास फौज के कि जी दिफा पर ये खर्च नहीं करते, और फिर जबकि वो चीन के साथ हुई थी देखें फिर ऐसा ही होना था। लेकिन आज उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आज इंडिया में एजुकेशनल लेवल कहीं का कहीं पहुंच गया है। दुनिया भर में वो साइंस और इसमें मॉडर्न जितनी भी में हमसे बहुत आगे जा चुके हैं, क्योंकि हम फ़ौज को ही जो है वो स्ट्रेंथन करते रह गए, और दूसरे शोबे में सोशल जो हमारे थे सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वर्क, उस सब में हम पीछे रह गए। अब जो साउथ इंडिया में जिस हद तक तरक्की हुई है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है हमारे। इतनी देखते देखते इन माई विजिट्स मैंने देखा कहाँ से कहाँ वो पहुँचे। तो उनका जो फोकस रहा है एजुकेशन पर, उसने उनको अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। ये जो मिलिट्री स्किर्मिशेस होते हैं ये कोई मुल्कों को ना बनाते हैं ना उससे कोई फ़र्क पड़ता है। असल तो बात है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ फेल हो गई हैं। हमने फोकस नहीं किया जो सही माने में मुल्कों को आगे लेके जाती है। आज भी हम अगर अपना सारा फोकस इससे हटा के गैरिजन स्टेट बनाने की बजाय हम एक अच्छी एजुकेटेड स्टेट डेमोक्रेटिक स्टेट बनाएं तो आज भी हो सकता है कि मुल्क कहीं तरक्की के रास्ते पे चल पड़े। जी, इससे पहले कि मैं हामिद साहब का शुक्रिया अदा करूं, सिर्फ 2 पॉइंट्स मैं इस डिस्कशन से डिस्कस करूंगा कि एक तो जैसे वो बच्चे ने कहा ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ट्राइकोटमी ऑफ पावर की जो बात हुई है, तो जो भी इदारे हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट है, तो उनको मेरे ख्याल में अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अगर वो प्ले करना शुरू कर दें तो बेहतरी आ सकती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आर्टिकल 7 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि पाकिस्तान की स्टेट है क्या। तो हमें स्टेट और जो अवाम की यहाँ पे किसी ने बात की उसके रिलेशन को भी ज़रा रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। स्टेट ये है कि पाकिस्तान की जो फेडरल लेजिस्लेचर है और सूबाई असम्बलियाँ हैं ये, और वो अथॉरिटीज़ जो टैक्स लगा सकती हैं, ये आपका आर्टिकल 7 कहता है कि वो है स्टेट। ठीक है, अब वो स्टेट बनती कैसे है? वो आपके वोटों से बनती है। देखें ना, इस कौमी असम्बली में जो लोग जाते हैं, सूबाई असम्बली में जाते हैं, वो आप लोग उनको इलेक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो हमारा एक रिलेशन है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो हम बात कर रहे थे कि इलेक्शंस जो हैं उनको अगर फ्री एंड फेयर करवाया जाए, या जिस तरह से अभी देखें 2018 में भी इन्होंने खुद माना कि हुआ मामला, 2024 में भी एस्टैब्लिशमेंट में पूरा जोर लगाया, लेकिन उसके बावजूद अवाम ने वोट PTI को ढूंढ के दिए और आपने फिर रिज़ल्ट जैसे भी चेंज किया। तो मकसद ये है कि जब ये 2-3 इस तरह के साइकिल चलेंगे, इनको चलने दें, तो एक टाइम आएगा कि आप स्पेस जो है आवाम को मिलेगी और इन लोगों को पीछे जाना पड़ेगा। तो इलेक्शन मेरा ख्याल में वाहिद हाल है। हमें साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया।